بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ میں نے ماہ نامہ کرن سے چوز کیا ہے۔ اس کا منتھ اور ایئر مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ناول جو ہے وہ بہت ہی پیارا آفٹر میرج لو سٹوری ہے۔ یہ کزن میرج ہے۔ یہ کزنز ہوتے ہیں ہیرو اور ہیروئن، اور جو ہیروئن ہے وہ باہر سے آئی ہوتی ہے اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے۔ ہیرو کو ادھر سے وہ پسند آ جاتی ہے، وہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد۔ تو جو دوسری ہیروئن ہے وہ بھی کزن ہے ان کی، ہیروئن تو نہیں اسے کہہ سکتے، ولن کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ان دونوں میں نا پھوٹ ڈلوا دیتی ہے، بدگمان کر دیتی ہے ہیرو کو ہیروئن کے کریکٹر سے ریلیٹڈ نا۔ بہت ہی پیاری ہارٹ ٹچنگ سٹوری، بہت خوبصورت، بہت مزیدار سی، بڑی اچھی سٹوری ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیپی اینڈنگ ہے، ہیپی اینڈ رومانٹک اینڈنگ ہے۔ تو یہ میں نے چوز کیا ہے موسم وفا مریم کا۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، بڑا پیارا لکھتی ہیں مریم۔ میں نے ان کے بہت سے ناول ریڈ کیے ہیں، آپ کو میری لسٹ میں ان کے بہت سے ناول ملیں گے۔ یہ بھی ان میں سے ون آف دی بیسٹ ناول ہے جو میں نے چوز کیا ہے۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں موسم وفا بائی مریم۔ مہر ہاؤس میں آج بہت گہما گہمی تھی۔ وہاں آج حسن کی بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ کچھ مہمان آ چکے تھے، کچھ آ رہے تھے، بہت سونے ابھی آنا تھا۔ جتنے لوگ تھے کام بھی اتنے ہی تھے۔ ماما حسن کو پکارتے ہوئے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئیں، جہاں صوفے پر سماز اور اینا بیٹھی مہندی لگانے میں مصروف تھی۔ ٹی وی آن تھا، کوئی میوزیکل شو آ رہا تھا، مگر متوجہ دونوں ہی نہ تھیں۔ حسن کہاں ہے؟ اور اگر اسے دیکھنا نہیں ہے تو بند کرنے کی زحمت ہی گوارا کر لو، خواہ کا شور۔ حسن کا ہمیں پتہ نہیں ہے ماما، اور یہ ہم دیکھ نہیں رہے، سن رہے ہیں، چلنے دیں۔ اینا اپنے کام میں مگن بولی۔ ماما جھلا سی گئیں۔ ایک تو یہ حسن بھی کسی چھلاوے سے کیا کم ہوگا؟ ابھی یہاں تھا، اب غائب ہے۔ تم ایسا کرو، حیدر کا نمبر ملا کے دو مجھے، اسے ہی کہوں سعدیہ کو ایئرپورٹ سے لے آئے۔ لاپرواہی دیکھو ذرا ان باپ بیٹوں کی، مجال ہے جو کسی کو فکر ہو، ہر کام کا مجھے ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اینا نے مہندی کی کون سائڈ پر رکھ کر سیل فون پر حیدر کا نمبر ڈائل کیا تھا، پھر منہ بسور کر سیل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ سوری ماما، حیدر بھائی کا سیل آف جا رہا ہے۔ اس اطلاع پہ ماما کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ تو اپنے باپ کو یا چاچو کو ہی فون کر لو، جتنا سبق دو اتنا پڑیں گی محترمہ، مجال ہے اپنی عقل بھی استعمال کر لیں۔ فلائٹ کا ٹائم ہوا جا رہا ہے اور ابھی یہاں تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں لینے بھی جانا ہے۔ یہ لیجیے بیل جا رہی ہے، خود بات کریں۔ اینا نے نمبر ڈائل کر کے سیل فون ان کی جانب بڑھا دیا، جسے کان سے لگائے وہ یوں ہی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ممانی جان کے ساتھ اور کون کون آ رہا ہے واشنگٹن سے؟ سمانہ اپنے گداز مومی ہاتھوں کی پشت پہ تازہ گیلی مہندی کے نقشہ نگار کو ستائشی نگاہوں سے تکتے ہوئے نیم دراز ہوتے ہوئے بولی، اور کس نے آنا ہے؟ آنا ہی ہے، ماموں تو شاید ہی آئیں، اس روز ممانی یہی کہہ رہی تھی فون پر۔ اینا نے اپنا ہاتھ ہولے ہولے دباتے ہوئے جواب دیا۔ مہندی کی کون پکڑے رکھنے سے اس کے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ لڑکیاں بھی تو ماشاءاللہ اتنی ساری تھی جنہیں وہ اکیلی مہندی لگانے والی تھی۔ انا تو اور بھی خوبصورت ہو گئی ہوگی، 1 سال پہلے بھیجی تھی اس کی تصویریں ماموں نے جب اس کی 18ویں سال گرا ہوئی تھی۔ یار وہ تو بالکل انگریز لگتی ہے بھی بالکل وائٹ۔ وہ والی تصویر یاد ہے جس میں اس نے سفید فراک پہنی ہوئی تھی، سلور پٹی والا؟ مائی گاڈ، بالکل اپسرا لگ رہی تھی۔ ہاں پیاری تو وہ ہے۔ اینا نے تائید میں سر ہلایا تو سمانہ ایک دم جوش سے اٹھ بیٹھی۔ یار وہ مجھے تو اتنی پیاری لگتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھ لوں اپنی بھابھی بنا کر۔ سمانہ کی بات پر اینا نے مسکرا کر اس کے جوشیلے انداز کو دیکھا تھا، پھر رسانیت سے بولی تھی، اب اتنی بھی جذباتی مت ہو، پتہ نہیں کیسا مزاج ہو اس کا۔ وہیں پلی بڑھی ہے، اللہ جانے ہم لوگ اسے پسند بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ ہم میں بھلا کمی کیا ہے؟ شہزادوں جیسے ہیں ہمارے بھائی دونوں ہی۔ سمانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، جب ہی نخوت سے بولی تھی، اوفو تم اس بحث میں نہ الجھو، جاؤ چائے بنا کر پلاؤ مجھے، حشر ہو گیا میرا مہندی تھوپ تھوپ کر تم سب کو۔ اینا نے بات ہی ختم کر دی۔ سمانہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مہندی خراب کر لوں اپنی؟ یار کسی اور سے کہو نا۔ اور کس سے؟ آپا سے؟ لے دے کے وہی بجتی ہیں، مگر میں ان سے نہیں کہوں گی۔ چند دن رہ گئے ہیں شادی میں، بیچاری ابھی تک کام کرتی پھر رہی ہیں، تو نہ کرنے دو نا، تم سنبھالو، ویسے بھی تم ہیں ان کے بعد سلیقہ مند بیوی ہو۔ سمانہ نے بے نیازی سے کہہ کر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ اینا کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ شرم تو آتی نہیں تمہیں؟ بڑی تم ہو اور باتیں مجھے سناتی جا رہی ہو۔ اصولاً اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر احساس ہو تب نہ۔
وہ جلتی کرتی اٹھ کر خود چائے بنانے چلی گئی۔ سمانا مگن سی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بے تحاشا گوری رنگت، سبز آنکھیں اور سیاہ بالوں کی لمبی سی چوٹی، ملکوتی نقوش کی حامل یہ درمیانے قد کی یلو پھولدار اسکرٹ اور چکن کے سفید ٹاپ میں ملبوس اپنی تمام تر جاذبیت دلکشی کے ساتھ مہر ہاؤس کے تمام مکینوں کے درمیان گردن تانے بیٹھی لڑکی انا ہے، جس کو دیکھنے کی چاہ میں خاندان کے کتنے ہی لڑکے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ خاص طور پہ حسن تو اسپیشل تیار ہو کر آیا تھا کہ اس پہ وہ پہلا امپریشن ہی بہت خاص چھوڑنا چاہتا تھا۔ بے نیازی اور نخوت کی ادا بھی بالخصوص اپنائی تھی کہ اس کے خیال میں لڑکیاں مردوں کی اس خوبی پہ جان دیتی ہیں۔ کھانے کے بعد وہ سب لوگ سعدیہ، مومانی اور انا کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ باتیں تھیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، خاص طور پر ماما تو انا کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کتنی سونی ہے میری دھی، اس کا نام انا نہیں موریا ہونا چاہیے تھا۔ ان کی بات پہ انا جھیم گئی، جبکہ باقی سب محظوظ ہو کر کہا لگا رہے تھے، یار یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہی۔ حسن نے بے نیازی کا تاثر دیتے ہوئے بھی گویا اسی کی سمت متوجہ تھا، اس کی بے پرواہی پہ جھل بلانے لگا۔ سرمت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں کس نے کہا تھا 3,000 غرق کرنے کو، اب بھگتو؟ حسن نے جواباً اسے گھورا، پھر مسکین سی شکل بنا کر بولا تھا، یار کہانیوں اور ڈراموں میں تو ایسی امریکہ پلٹ کزن شادی کی تقریب میں شرکت کے بہانے در حقیقت اپنے لیے بر ڈھونڈنے ہی آتی ہیں۔ میں تو اس لیے تو کون سا وہ کسی اور کو سلیکٹ کر چکی۔ صبر میری جان، سرمد نے تسلی بھی اپنے انداز میں دی تھی۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ رات کو مایوں کا فنکشن تھا، ساری تیاری ہو چکی تھی، انتظام لان میں تھا۔ اب لڑکے لڑکیاں اپنی تیاری میں مصروف تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس تقریب کے لیے کیسے کپڑے پہنے۔ انا تو اس کے لیے آج ہی بوتیک سے لمبی شرٹ، چنا ہوا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ لائی تھی جس پر چٹا پٹی کا کام ہوا تھا، مگر وہ اس قسم کے کپڑے پہنتے ہوئے بہت ہچکچا رہی تھی، مگر سمانا نے اسے قائل کر کے ہی چھوڑا۔ ارے بھائی، اتنا نازک سا سراپا ہے تمہارا، بے فکر رہو، یہ ڈریس تم پہ بہت بے تحاشا سوٹ کرے گا، دیکھ لینا۔ اس نے اتنے اصرار سے، اتنی محبت سے کہا تھا کہ انا کو مزید انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ سمانا کے کہنے پر وہ متعامل سی کپڑے اٹھائے واش روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد نہا کر باہر آئی تو دوپٹہ کاندھے کی بجائے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جسے آتے ہی اس نے بیڈ پر پھینکا اور گیلے بال تولیے سے رگڑ کر خشک کرنے لگی۔ سمانا آپی پلیز مجھے ہیئر ڈرائر دیں ذرا، بال جھٹک کر پشت پر گراتے ہوئے اس نے مگن سے انداز میں کہا تھا۔ اور سویٹی تم ڈرائر سے بال سکھاتی ہو؟ خیر وہ تو آپی کے کمرے میں ہوگا، پتہ ہے نا ان کے کمرے کا، جاؤ وہاں سے لے آؤ، آپی وہیں ہوں گی۔ اوکے، اس نے کچھ سوچا پھر پلٹ کر دروازے کی سمت چل دی۔ سمانا نے دیکھا اس کا دوپٹہ وہیں بیڈ پہ پڑا تھا، اسے اس کی شان بے نیازی پہ بے اختیار ہنسی آئی۔ انا ڈیئر، یہ دوپٹہ لیتی جاؤ یار، کیوں کسی بیچارے کو قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ اپنے زاہد شکن سراپے کی چکا چوند سے سمانا نے وہیں سے اس کا دوپٹہ گول مول کر کے اس کی جانب اچھالا تھا۔ انا چھینپ سی گئی۔ اوہ سوری، ماما نے مجھے کہا بھی تھا وہاں دوپٹہ ضرور استعمال کرنا، مگر پھر بھی بھول گئی۔ وہ اس کی گہری بات سمجھے بغیر ہی خجل سی وضاحت دینے کے بعد دوپٹہ کاندھے پہ ڈالتی باہر آ گئی۔ سیکنڈ فلور پہ سیڑھیوں کے ساتھ ہی شروع ہونے والے ٹیرس پہ جو کھڑکی کھلتی تھی، وہی کمرہ آپی کا تھا، اسے یاد رہ گیا تھا جب ہی وہ اگلے چند منٹ میں ان کے سامنے تھی۔ آپی مجھے ڈرائر چاہیے۔ آپی رخ پھیرے الماری سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اس کی آواز پہ پلٹے بغیر بولی تھی، ڈریسنگ کی دراز میں ہے، لے لو۔ اس نے بڑھ کر دراز کھینچی، ڈرائر موجود تھا جسے اٹھا کر وہ عجلت میں واپس ہوئی تھی۔ دروازے پر آ کر اس نے دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی پل باہر سے کسی نے پورے زور سے دھکیلا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاری آبنوسی دروازے سے ٹکراتی لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور جھکتے ہوئے کراہنے کے انداز میں اپنا پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اوہ سوری مس، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ آنے والا سٹپٹا کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا ہوا متفکرانہ سوال کر رہا تھا۔ انا نے تکلیف سے بھر آنے والی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بلیک ٹو پیس میں وہ اچھا خاصا خوبرو سا لڑکا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ آپی الماری کے پٹ کھلے چھوڑ کر بھاگی آئیں۔ انہیں شاید چوٹ لگ گئی ہے، میں تو اپنے دھیان میں تھا، مجھے کیا پتا۔ اچھا چھوڑو، اس دراز سے مرہم نکال کر لاؤ حیدر۔ آپی نے اس کا ہاتھ پیر کے انگوٹھے سے ہٹا کر دیکھا، متاثرہ جگہ سے کھال اکھڑ چکی تھی اور خون رس رہا تھا۔
दरवाजे में आ गया था। आप ही उसे सहारा दे के सोफे पे बिठा चुकी थी। मरहम लगाते हुए पूछा। नहीं, ड्रायर छोड़कर पैर पर जा गिरा था उसने। खफा खफा से निगाह खामोश साइड पर खड़े हैदर पर डालकर गोया उसे ही जिताया जो जुज़बुज़ हुआ था। अभी ठीक हो जाएगा, तुम क्यों हवा के घोड़े पे सवार भागे चले आ रहे थे? आप ही ने पहले उसे तसल्ली दी, फिर हैदर को झाड़ा था जिसका मूड ख़राब हो गया था। मुझे क्या पता था कि मोहतरमा से टक्कर हो जाएगी, हद होती है भाई, मामूली सा ज़ख्म है। फिर भी उसे यकसर अजनबी चेहरे के सामने अपनी इंसल्ट पूरी तरह महसूस हुई, जबकि वो माजरत भी कर चुका था। अना है ये, अली मामू की बेटी, पहचाना नहीं तुमने? आप ही ने अब के मूड बदलकर तारुफ करवाया था। नहीं पहचाना मैंने, कौन सा कभी देखा था पहले? वो जवाबन नरूठेपन से बोला था। अभी को अचंभा हुआ। क्यों, हर साल तो मामू तस्वीरें भेजते हैं, फिर कैसे भूल गए? माफ़ कर दें, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। आइंदा मामू तस्वीरें भेजेंगे तो मैं हर तस्वीर को 1 घंटा घूर घूर कर सबके नखूश ज़रूर हिफ्ज़ कर लूँगा। वो बदमज़गी और रुखाई से बोला था। ना को अजीब सी तौहीन महसूस हुई तो उठ खड़ी हुई। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो इस सूट में। पैर पे चोट भी लग गई, पता नहीं अब चला फिरा भी जाएगा ढंग से कि नहीं। आप ही ने जैसे अभी उसे ध्यान से देखा था, बेख्तियार तारीफ़ की, फिर तासुफ़ ने घेर लिया। आप कहें तो मैं इन्हें उठाए उठाए फिरता हूँ, जहाँ ये जाना चाहे मैं हाजिर। वो बेहद बदमिजाजी से बोला। अना को कुछ और भी सुबकी का एहसास हुआ। वो लब भींच कर आगे बढ़ी, मगर इतनी ज़ोर से ड्रायर पैर पे गिरा था कि उसकी जान निकल गई थी। अब पैर पे गोया बोझ डालना दुश्वार था। वो लंगड़ा सी गई। क्या हो गया है हैदर, हद होती है भाई, बेहिसी और बदतमीज़ी की भी मेहमान के सामने ही। फिर लंगड़ाती हुई अना पे नज़र पड़ी तो सरद से उसके नज़दीक आई थी और उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, मैं खुद अपनी गुड़िया के बाल सुखाती हूँ और सुलझाती हूँ। नो थैंक्स आपी, मैं खुद कर लूँगी। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। पैर में दर्द का तूफान उठा था, मगर उसने दानिस्ता चाल में लंगड़ाहट नहीं आने दी। मगर सीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते ज़ब्त जवाब दे गया था, तो वहीं बैठकर नम आंखों से पैर सहलाने लगी। ऐसी बहादुरी का क्या फ़ायदा जो नुकसान से दो चार कर दे? आइए मैं छोड़ दूँ आपको। उसकी गंभीर आवाज़ पे वो चौंक के मतवज्जो हुई। वो रीलिंग थामे बहुत इत्मीनान भरे अंदाज में उसे देख रहा था। आप मेरी जान छोड़ दें प्लीज़। किसी तरह भी वो खुद को तल्ख होने से नहीं बचा सकी। मर्ज़ी है आपकी, वैसे इत्लान अर्ज़ है कि लड़कियां मेरी ऐसी ऑफ़र्स का इंतज़ार किया करती हैं। उसके मगरूर लहजे में कुछ नहीं बहुत कुछ होने का ज़ौम था। अना का दिल जलकर रह गया। डैम इट, मैं ऐसी हर ऑफ़र को ऐसे ही ठुकरा दिया करती हूँ। अब तशरीफ़ ले जाइए। उसका लहजा बेहद कड़ा था। हैदर कंधे उचकाकर सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि वो चलती हुई धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने की धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी, मगर दरमियान में ही ऐना और सामिया आ गई थीं। हमें भाई ने बताया कि तुम्हें चोट लग गई है और चला नहीं जा रहा, और उस इत्तला पे उसका जी चाहे उनका सहारा भी लेने से इनकार कर दे। ऑर्केस्ट्रा पे गीत चल रहा था। मायूं की रस्म अदा हो चुकी थी। आप ही ऑरेंज सूट के साथ मैचिंग की चूड़ियां पहने गजब ढा रही थी। उन्होंने रस्म के मौके पर अना को ख़ास तौर पे अपने साथ लगाकर बिठाया था। ओ आप ही, इसे तो उठाए ना अपने पास से, मूवी में हर जगह ये ही नज़र आएगी। हैदर ने सख्त एहतजाज किया था। उस लड़की को छेड़ने में उसे मज़ा आने लगा था। बको मत हैदर, क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात मामा ने भी सुन ली थी और फौरी नोटिस लिया था। जवाबन वो सर खुजाते हुए मासूमियत से बोला। मेरा मतलब है, जहाँ जहाँ देखी जाएगी मूवी इस हुस्न जहाँ सोज को देखकर लोग धड़ाधड़ अपने रिश्ते भेजेंगे। अब पता नहीं इनका इरादा है यहाँ शादी का या नहीं। खामखा मासूम लोगों के दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। तुम अपने दिल की फिक्र करो, बाकियों का गम ना पालो, मामा ने मुस्कुराकर कहते उसे एक चपत लगाई थी और स्टेज से उतर गईं। हैदर, हैदर गाना गाओ ना तुम। अलीना ने ऐन उसके बराबर नशिस्त संभाली थी। आज उसकी सजदर्जी निराली थी। वो तो आम दिनों में भी खुद पे खसूसी तवज्जो देती थी, ये तो ख़ास दिन था। हैदर को मुखातिब करके उसने एक अदा से बाल झटके थे। अलीना ने क्या तवज्जो उससे दिलाई, सभी उसके पीछे पड़ गए। तब वो अपने रूम से अपना गिटार उठा लाया था। उसने उसने धीरे से उसने धीरे से तारों को छेड़ा, फिर किस कदर शरारती लहजे में बोला। डेडिकेट किसे करूं, ये तो तुम बताओगे। अलीना ने ही मुस्कुरा कर कहा। मैं तो राज रखना चाहता हूँ। उसकी शरारती आंखें लम्हा भर को ऐना और समाना के साथ बैठी अपने दुपट्टे को बार बार संभालती अना पर पड़ी।
راز کھل جائے گا، خود ہی تم گاؤ تو۔ آپ ہی کے کہنے پہ وہ کس قدر حیران ہوا تھا۔ وہ کیسے بھلا؟ بعد میں بتاؤں گی، ریئلی وعدہ ہے۔ انہوں نے تسلی سے نوازا تو حیدر نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ گٹار کے سر، اس کی گھمبیر آواز کا سحر اور تالیوں کا اسی تال میں دیا گیا ساتھ، گویا ایک ماحول بن گیا تھا۔ کچھ فاصلے پہ بیٹھی انا بھی متوجہ ہوئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں ملنے پر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ انا نے کسی قدر نخوت سے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ نظریں جھکا لینے کے باوجود وہ اس کی بے باک نگاہوں کی تپش محسوس کر کے جز بز ہوئی تھی، اور ہونٹوں کو باہم بھینچ کر دانستہ چہرے کا رخ بھی پھیرا، مگر اس کی نگاہوں پہ پلکوں پہ اتر آنے والی لرزش بہت فطری سی تھی۔ سب نے تالیاں بجاتے ہوئے اسے بڑے جوش سے وش کیا تھا۔ اب بتائیں کسے ڈیڈیکیٹ کیا میں نے یہ سانگ؟ حیدر کو جاننے کی جلدی تھی۔ گٹار رکھ کر وہ آپ ہی کے سر ہوا۔ علینا نے بتا تو دیا ہے، کیا تم نے اس کی آواز نہیں سنی؟ آپ ہی نے روٹھے پن سے کہا، اور اٹھ گئیں۔ حیدر کا منہ لٹک گیا۔ یہ تو فاؤل ہوا نا، آپ پرومس کر چکی ہیں، وہ پیچھے سے چیخ کر بولا تھا، مگر وہ پلچی نہیں۔ البتہ پوری محفل کے سامنے علینا کی گردن میں مزید کلف لگ گئی تھی۔ مائیوں کے بیچ کے دونوں دن فراغت کے تھے، یعنی 2 دن بعد مہندی تھی۔ وہ سوندھی سوندھی سی شام تھی جب مہر ہاؤس کے لان میں حیدر سمیت سبھی لڑکے لڑکیاں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بیٹ حیدر کے پاس تھا۔ سرمت کی گیند پہ اس نے شاٹ کھیلا تو ماما کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی اس سمت آتی انا کے بال آ کے پوری قوت سے شانے کی خبر لے گئی۔ وہ تو چیخ ہونٹوں میں ہی دبا کر بھینچ گئی تھی، مگر ماما نے حیدر کے جو لتے لیے تھے وہ سب نے بہت انجوائے کیے۔ ماما نے اس وقت کھیل بند کرا دیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی بیٹا؟ اب وہ ہمدردی اور محبت سے اس کی سمت متوجہ تھی، جو آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان سرخ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ ماما کے موڈ کی خرابی کو دیکھتے ہوئے ساری چنڈال چوکڑی کھسک چکی تھی۔ ایک وہ ہی اب بھی منہ لٹکائے کھڑا تھا۔ کاندھا اتر گیا ہوگا، آپ اتنے آرام سے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ انہیں ہڈیوں کے اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں نا۔ جواب اس کی بجائے حیدر کی جانب سے آیا تھا، اور خاصا تنتنا کر بھی۔ ماما نے بے دریغ گھورا تھا، پھر نرمی سے انا کا گال سہلایا۔ اس کی بکواس پہ دھیان مت دینا، تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ہاں، میری تو کوئی عزت ہی نہیں، ڈاکٹر کو کال کرنے جا رہی ہیں، وہ پیچھے سے کلس کر چیخا تھا۔ پھر قدرے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور نخوت سے بولا تھا، آپ پاکستان شادی اٹینڈ کرنے آئی ہیں یا میری بے عزتی کروانی؟ میرا خیال ہے میں یہاں آپ سے اپنی ہڈی پسلی ایک کروانے آئی ہوں۔ بدقسمتی سے اسے بھی بے تحاشا غصہ آیا تھا، جب بھی تڑک کر بولی۔ حیدر نے بغور اس کے تپے تپے سے حسین چہرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ جینس کے اوپر کاٹن کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ چوٹی سے نکلے ہوئے بال لٹوں کی صورت میں گردن اور چہرے کے گرد جھول رہے تھے۔ سبز آنکھوں کی گہرائیوں تک خفگی ہی خفگی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو کشتی لڑ لیں، مجھ سے ایک بار ہی کام نپٹ جائے، بار بار کی تکلیف سے بھی جان چھٹے گی۔ اسے پھر سے شرارت سوچ گئی تھی۔ انا کے دل پہ چوٹ لگی تھی، کس قدر شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میری آپ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے حیدر بھائی، پھر آپ کیوں ہر وقت مجھے زج کرتے ہیں؟ بھائی، وہ صدمے کی شدت سے بے ہوش سا ہونے لگا۔ تمہیں کس بدخو نے کہا کہ میری شکل بھائیوں والی ہے؟ اچھے بھلے ہیرو نما لڑکی کو لے لے کے بھائی بنا دیا، اب تو دشمنی کی پکی پکی ابتدا ہو گئی۔ وہ دانت پیس کر بولا تو انا گھبرا گئے، پھر ہونک سی ہو کر بولی، میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی باقی تمام کزنز کے ساتھ فرینڈلی بات کرتے ہیں، میں بھی آپ کی ماموزاد ہوں نا حیدر بھائی؟ پھر بھائی، وہ کرسی پر اچھل کر چیخا۔ انا ڈر سی گئی، تب وہ اکڑ کر بولا، تو پھر ٹھیک ہے، دشمنی ختم کرتے ہیں، ہاتھ ملا کر دوستی کا آغاز کرتے ہیں، اس نے بڑے جوش بھرے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بھاری ہاتھ بڑھایا۔ انا نے بے اختیار اپنا ہاتھ پشت پہ کیا تھا اور سر کو نفی میں جنبش دے کر بولی تھی، نو نیور، میں لڑکیوں سے ہاتھ ملاتی ہوں، نہ ان سے دوستی کرتی ہوں۔ اچھا، اتنی پارسال لگتی تو نہیں ہو تم۔ علینا، جو انہیں اکٹھے بیٹھے اور باتیں کرتے دیکھ کر ہی سلگ اٹھی تھی، پاس آتے ہی حقارت سے بولی۔ انا اس جملے پہ پزل سی ہو گئی، اسے فوری طور پہ بالکل سمجھ نہیں آئی کیا جواب دے۔ حیدر نے اس کے چہرے کو دھواں ہوتے دیکھا، پھر کس درجہ ناک گواری سے بولا تھا، وٹ نان سینس علینا، بیہیو یور سیلف۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں غم و غصے کی زیادتی سے وہ بات بھی مکمل نہ کر پائی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں دہک اٹھی تھیں۔ یہ خیال ہی اندر تک آگ بھر دینے والا تھا کہ حیدر اس کے علاوہ بھی کسی اور کی سمت متوجہ ہو۔ کسی سے ہنسے بولے، علینا، میں نے کہا نا فضول مت بولو، اگر ایسے ہی جلی کٹی باتیں کرنی ہے تو جاؤ یہاں سے، وہ بغیر کسی لحاظ کے ڈانٹ کر بولا۔ علینا کا جیسے انسلٹ کے احساس سے تن من سلگ اٹھا۔
अना उनके झगड़े से परेशान होकर उठी थी। प्लीज़ प्लीज़ आप चुप हो जाए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगले ही लम्हे वो उठकर तेज़ कदमों से भागती अंदरूनी हिस्से में गायब हो गई। हैदर ने भी एक झटके से कुर्सी छोड़ दी। अलीना ने लंबे डग भर के गेट से बाहर जाते हैदर को वहशत भरी नज़रों से देखा था। तुम सिर्फ मेरे हैदर हो, सिर्फ मेरे। अगर तुमने किसी और की जानिब देखा भी तो याद रखना, मैं उसे बख्शूंगी नहीं। वो दांत नीचे सोचे जा रही थी। अरे वाह, ये तुम अना ही हो ना यार, तुम तो अच्छी खासी चार्मिंग लड़की हो। ऐसे ही कपड़े पहना करो। वो समाना के इंतज़ार में वहीं एक कुर्सी पर टिक गई थी जब हैदर की चहकती आवाज़ पे चौंक कर मतवजा हुई, जो खुद ब्लैक शलवार कुर्ते में कलरफुल तिल्ले के काम वाला पटका गले में टाई के स्टाइल में डाले, किसी कंपनी के मॉडल के अंदाज में बड़े ही स्टाइल से फ्रिज से कांधा टिकाए खड़ा था। अना ने मुंह बना लिया। सॉरी फॉर दैट, मैं आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकती बिकॉज मुझे इस किस्म की ड्रेसेस पसंद नहीं हैं। लेकिन मुझे तो पसंद है ना, और हम अगर फरमाइश करते हैं तो फिर पूरी भी करवा लिया करते हैं। उसका लहजा शोख और खनकदार था मगर मैनी खेज भी था। वो बच्ची ना थी कि उसकी नज़रों को ना समझती। जब भी माथे पे शिकने पड़ गईं। मैं किसी की पसंद पूरी करने की पाबंद नहीं हूँ और आइंदा मुझे यार वार कहने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे पसंद नहीं है ये बेतकल्लफ़ी। ठंडे लहजे में बहुत कुछ उस पे एक साथ जताकर वो वहाँ से जाने के इरादे से उठी थी, मगर एक कदम से आगे नहीं बढ़ सकी कि उसका हाथ हैदर के मजबूत हाथ की बहुत सख्त गिरफ्त में आया था। वो चंद सानियों को मुंजमद हुई थी, फिर तड़प कर पलटी और बहुत सख्त नज़रों से उसे देखा। हाथ छोड़े मेरा। मज़ाहमत बेकार जाती देखकर तंद लहजे में बोली थी। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप इंतहाई फजूल हैं, हाथ छोड़े मेरा। वो उसकी सख्त गिरफ्त में टूटती चूड़ियों से ज़ख्मी होती कलाई की तकलीफ पे सिसकारी भर के बोली। इस फजूल आदमी से शादी कर लो, बहुत मोहब्बत करेगा तुमसे। वो उमड़ती मुस्कान को दबाकर बोला। अना मुंजमद हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अना, सोचना इस पे फिर मुझे जवाब देना। उसकी निगाहों की गैर यकीनी शक और हैरत को पाते वो मुस्कुराकर बोला था और नरमी से दबाकर उसका हाथ छोड़ दिया। अना अपने ही दुपट्टे में से उलझती तेज कदमों से वहां से भाग गई थी। हैदर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता रहा था। रात जब वो बहुत देर तक आपी, सरमद, समाना और ऐना वगैरह के साथ जाकर बातें कर रहा था तब अचानक ही आपी ने उसे भी शादी का मशवरा दे डाला था। हाँ, मेरा भी ख्याल है कर ही लो, इस तरह शायद आपकी कमी पूरी हो सके। वो अंदर से अफसरदा था मगर बज़ाहिर शरीर लहजे में बोला था। कोई लड़की पसंद नहीं तुम्हें? आपी ने उसे खोजना चाहा था। उसने कांधे उचका दिए। कुछ खास नहीं, मुझे तो सारी लड़कियां एक ही जैसी लगती हैं। मगर भाई अना बहुत मुनफरिद और ख़ास लगती है। आई विश के वो हमारी भाभी बने। समाना ने झट अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। आपी ने भी भरपूर तायद की। हाँ बताओ अना, तुम्हें कैसी लगी? क्या ख्याल है उसके बारे में तुम्हारा? उनके लहजे में इश्तियाक सा डर आया था। नेक ही ख्याल है उसका। बड़े से दुपट्टे से उलझना याद आया तो लब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। आप ही उसकी धांधली पर चीख पड़ी थी। बड़े घुन्ने हो। वो जो अलीना को चक्कर दे रखा है। माइंड इट टापी, उसे मैंने कोई चक्कर नहीं दिया हुआ। मोहतरमा खुद ही मुझ पर इजारादारी कायम किए बैठी हैं। तो फिर ठीक है, हम बात करें मुमानी से, शाख से, मगर उससे पहले अना से उसकी राय ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओए होए, बड़ा ख्याल है। अभी से समाना और ऐना के साथ मिलकर सरमद ने भी उसे छेड़ा था। वो हंसता रहा। बेवकूफ़, कुछ भी बताकर नहीं गई। वो अपने ख्याल से चौंकता हुआ संभला मगर अगले ही लम्हे साकिन हो गया। उसकी दाहिनी हथेली पे चूड़ियों की बारीक कैंचियाँ और खून के धब्बे बहुत नुमायाँ थे। ओह, उसके अंदर ढेरों मलाल दर आया। वो एक बार फिर अनजाने में ही सही मगर उसे तकलीफ पहुंचाने का सबब बन गया था। अगली सुबह बारात आनी थी। मेहर हाउस में बहुत रौनक और गहमा गहमी थी। वो हैदर की बातों से सारी रात डिस्टर्ब रही। नींद भी ढंग से ना आ सकी। फिर उस पे उसका ज़ख्मी कलाई पर लगाने को ख़ास ताकीद के साथ भेजा गया मरहम। वो कब तक कहाँ तक बचती और कैसे, कि दिल भी तो माइले मोहब्बत था वो, मगर फिर भी वो बहुत डर रही थी। जब ही उससे गुरेज़ा हो गई। रात मेहंदी के फंक्शन में भी ढंग से शरीक ना हो सकी। सर दर्द का बहाना बनाकर जल्द सोने चली गई। अब मामा के पास किचन में नाश्ता कर रही थी जब हैदर उसे ढूंढता हुआ ही वहां आया था। उसे मौजूद पाके उसकी आंखों में कितनी चमक उमड़ आई थी, जिसे एक नज़र देखकर ही अना का दिल धड़क उठा था। और वो उसके ऐन सामने कुर्सी पर विराजमान होकर कितने जज्ब से उसे नज़म पढ़ के सुना रहा था। आना बेतहाशा कंफ्यूज होकर रह गई। मेरी बातों ने तुम्हें इतना डिस्टर्ब कर दिया? वो उसकी सुर्ख आंखों में झांक कर इस्तफसार करने लगा। चाय का घूंट भी अना के हल्क में जैसे फंस गया। ज़ख़्म कैसा है? मरहम लगाया था? उसने हाथ बढ़ाकर ज़ख़्म चेक करना चाहा। अना ने सरस से हाथ खींच लिया था।
حیدر کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزر گیا۔ ہونٹ بھیجتے ہوئے وہ ایک دم کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ کچن کے دروازے سے نکلتا اس نے بے ساختگی میں پکار لیا تھا، حیدر! وہ رکا تھا اور مڑ کر سوالیہ مگر خفا خفا سی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے سوچنے کو وقت دیں پلیز۔ حیدر ایک دم سے کھل اٹھا، مسکرا کر پھر کچن کی چوکھٹ سے کاندھا ٹکا کر بشاشت سے بولا تھا، جتنا مرضی لے لو مگر فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ انگلی اٹھا کر اس نے جس دھونس سے کہا تھا وہ انا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ خوب دل لگا کر ولیمہ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ شارٹ سلک کا شلوار کرتا جس پر پرلز اور نگینوں کا انتہائی نازک کام بنا ہوا تھا اس کی سفید رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ زرکون سے سجی جیولری پہنے جب وہ ہال میں آئی تو بے اختیار بہت سی نگاہیں اس پہ اٹھی تھیں اور ستائش سے بھر گئی تھیں۔ انہی نگاہوں میں حیدر کی بھی نظریں تھیں۔ وائٹ شلوار سوٹ پہ میرون دھسا اپنے چوڑے شانوں پر پھیلا وہ اتنا وجیحا لگ رہا تھا کہ الینا کو بے اختیار ہی اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ جب تک انا وہاں نہیں تھی وہ کسی کی سمت متوجہ نہیں تھا، یہاں تک کہ الینا کی طرف بھی نہیں، جس نے آج کی تیاری میں ہی ہزاروں روپیہ غرق کر دیا تھا۔ جیولری، مہنگے ترین بوتیک سے خریدا سوٹ، سینڈل، میک اپ تک اس کی ہر چیز قیمتی تھی، مگر وہ خود کو پھر بھی کسی کے لیے خاص بنانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ جس نے اسے یعنی حیدر کو خاص بنا دیا تھا۔ جب اس نے ماڈلنگ کی تھی کتنی مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خاندان بھر میں اس کے خلاف کالج کے فنکشن میں اس نے ماڈلنگ کی تھی۔ اب یہ اس کی قسمت تھی کہ وہاں مہمان خصوصی جو تھیں ان کے بھائی کی ایجنسی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر انہیں لگا تھا جیسے یہ فوٹوجینک چہرہ ہے۔ انہوں نے اسے ماڈلنگ کی آفر کی اور الینا کو لگا جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ بس خوش بختی کو بڑھ کر تھام دیا اور اس معاملے کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگوائی۔ بالا ہی بالا سارا کام نپٹا لیا۔ وہ تو جب پہلی بار اس کا کمرشل آن ایئر ہوا اور اخباروں رسالوں میں ہر جگہ اس کا چہرہ جگمگانے لگا تب مہر ہاؤس کے مکین غرض اور عزت کا جنازہ نکل جانے پہ بفر اٹھے۔ اس پہ کسی چیز کا اثر نہ ہوا، ڈانٹ، ناراضی، غصہ، مار پیٹ تک اس کی ایک ہی رٹ تھی، مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ میرا شوق نہیں جنون ہے۔ پتہ نہیں یہ جنون ایک ہی دم کیوں اسے چڑھ گیا تھا۔ چاچو نے اسے کمرے میں بند کر دیا، باہر جانے پہ بھی پابندی لگا دی، کالج جانا چھوٹ گیا، مگر وہ الینا تھی جس میں ضد، غصہ اور اکھڑپن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ سوکھ کر کانٹا تو ہو گئی تھی مگر اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اس کے چہرے کے پیلے پن کو، نقاہت زدہ وجود کو دیکھ کر چاچی رویا کرتی، چاچو کی منت سماجت کرتی تو وہ بھی گرجنے برسنے لگتے، اس طرح تو مر جائے گی وہ۔ مرنے دو ایسی اولاد کا، مر جانا ہی اچھا ہے، وہ جواباً بے حسی سے کہتے۔ تب حیدر اور پاپا نے ہی چاچو کو آرام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سمجھایا تھا، اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی الیاس، بچی ہے وہ بھی، اتنی سمجھ نہیں، اب اگر تم سختی کرو گے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ پھر کیا کروں بھائی جان، لوگوں کی باتیں، ان کی نظریں برداشت نہیں کر سکتا، جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ وہ رونے والے ہو رہے تھے، پاپا نے ان کا کاندھا تھپکا تھا۔ چاچو، اب تو اچھے خاندان کی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں اس فیلڈ میں۔ اچھے خاندانوں کی یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسی ہی ہٹ درم ہوتی ہے اولاد جو زبردستی اپنی منمانی کرتی ہے اور نام خاندان کا بدنام ہوتا ہے۔ چاچو زہر خند ہوئے تھے مگر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ الینا کو منمانی کی اجازت مل گئی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے حیدر، تم اچھے خاصے ہینڈسم ہو۔ ایک دن جب وہ سردیوں کی دھوپ میں لان میں بچھی کرسی پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، الینا نے اس کا بغور جائزہ لے کر انکشاف کیا تھا۔ جواباً اس نے بھرپور کہکہا لگایا تھا، نئی اطلاع نہیں ہے، ہر روز یونیورسٹی میں مجھ پہ سینکڑوں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ماڈلنگ کرو گے؟ اس کے اگلے سوال پہ حیدر نے سر جھٹک دیا، مگر الینا اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ آ جاؤ نا حیدر، اچھا ہے، ہم دونوں کی ایک ہی فیلڈ ہو جائے گی، کیونکہ ہم میں ساتھ زندگی گزارنے کے عہد و پیما کر رکھے ہیں۔ کیوں؟ ہم میں ساتھ زندگی کے عہد و پیما کر رکھے ہیں جو ایک فیلڈ سے سہولت ہو جائے گی، وہ نخوت سے بولا۔ اور الینا نے فی الفور خود کو چھپا لیا، وہ اپنے دل کی وہ پسندیدگی اس پہ عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان لوگوں میں تھی جو دوسروں کو جھکانا پسند کرتے ہیں، خود نہیں جھکتے چاہے اس میں ان کا شدید نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہاں بھی وہ حیدر کو جھکانا چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی حیدر اس کے حسن جہاں سوز سے گھائل ہو، اس کے قرب کی خواہش میں تڑپے، سسکے، اور پھر وہ احسان جتلانے والے انداز میں اسے اپنا آپ سونپے اور پھر اس پہ یہ بات جتلاتی رہے۔ وہ نفسیاتی طور پر اسے اپنا زیر بار کرنا چاہتی تھی۔
ہر معاملے میں، مگر یہ اس کی قسمت تھی کہ تمام تر کوشش کے باوجود ابھی تک اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ مگر ایک دن جب اس نے یہی بات پھر ناشتے کی ٹیبل پہ حیدر سے کہی تو حیدر کے جھنجھلا کر انکار کرنے پہ چاچو نے مداخلت کی تھی۔ حیدر بیٹا، آپ کی تعلیم تو مکمل ہو ہی چکی ہے، جب تک جاب نہیں ملتی کر لو یہی کام، فراغت سے بھی بچ جاؤ گے اور سلیبریٹی بھی بن جاؤ گے۔ ناشتہ کرتا حیدر بہت حیران ہوا تھا، جس کام کے لیے لینا کی اتنی مخالفت، اس کی اجازت اسے کیوں خود سے دی جا رہی تھی بھلا؟ یہی سوال اس نے تنہائی میں چاچو سے کر لیا۔ وہ لڑکی ہے اور تو مرد، مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ کچھ بھی کر لے۔ ان کی بات پہ حیرت کو تاسف نے گھیر لیا۔ اس نے بہت ناراضی سے چاچو کو دیکھا تھا، مگر چاچو، گناہ تو گناہ ہی کہلائے گا، چاہے عورت کرے یا مرد، سزا تو دونوں کو ہی ملنا ہے۔ اور اس کے جواب پہ چاچو کی آنکھیں آنسوں سے چھلک گئی تھیں۔ سوری بیٹا، میں جانتا ہوں یہ بات، اللہ مجھے معاف کرے، میں اس گستاخ لڑکی کی وجہ سے تمہیں بھی وہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ بہت غلط جگہ ہے، ہر وقت کچھ غلط ہو جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، تم ساتھ ہوگے تو ذرا تسلی رہے گی۔ اور حیدر کو ان کی بے چارگی پہ بے تحاشا ترس آیا تھا، جبکہ الینا پہ اس قدر غصہ۔ مگر اس کے بعد یہ ضرور ہوا تھا کہ اس نے بھی اس فیلڈ میں قدم رکھ دیا تھا۔ شروع میں اس نے وہی کام کیا جن کمپنیوں کے ساتھ الینا کا کانٹریکٹ تھا، مگر پھر اسے مزید آفرز آنا شروع ہوئیں تو اس نے خود کو محدود نہیں رکھا۔ البتہ الینا اس کی اس حرکت پہ جزبز ہوئی تھی، مگر اظہار کرنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی، مگر دل میں بغض ضرور رکھتی تھی۔ جب ہی تو اس نے ایک میگا ڈرامے کا چانس حیدر تک پہنچنے سے قبل ہی مس کروا دیا تھا، اور حیدر کو آج تک کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اور اب تو معاملہ بھی بہت بڑا تھا، وہ اسے ہمیشہ کی طرح چھوڑ کر نئے راستے تلاش کر چکا تھا۔ پھر تو الینا کا انتقام بھی اسی حساب سے بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سلگتی آنکھوں سے حیدر کے ساتھ کھڑی ہنستی ہوئی انا کو دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آپ ہی نے ہی یہ بات ماما پاپا تک پہنچائی تھی، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہاں سے باقاعدہ رشتہ سعدیہ مومانی تک لایا گیا، جو یہ سن کر سوچ میں پڑ گئیں۔ جواب دینا مامی، ہمیں بہت جلدی ہے، میں چاہتی ہوں میری کینیڈا جانے سے پہلے ہی حیدر کی شادی ہو جائے۔ آپ ہی نے افراتفری مچائی تو سعدیہ مامی بوکھلا گئیں۔ میں اکیلی کوئی بھی فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ پہلے تمہارے ماموں سے بات کروں گی بیٹا، پھر اسے بھی تو پوچھنا ہے نا۔ ماموں کا اعتراض نہیں ہوگا، اور انا کی جہاں تک بات ہے تو اسے حیدر منا چکا ہے، سرمد نے دانت نکالتے ہوئے بڑے ہی بے ڈھنگے انداز میں کہا تھا۔ ماما نے اسے گھورا۔ بکو مت سرمد، سعدیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم بھائی جان سے بھی بات کرو اور انا سے بھی، مگر خیال رکھنا ہم نے بڑی چاہ سے جھولی پھیلائی ہے، ماما نے سبھاؤ سے کہا تھا، اور سعدیہ مامی مسکرا دی تھیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے عین خوشی کی بات ہوگی بھابھی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اگلے چند دن تک بات بزرگوں سے نکل کر پورے مہر ہاؤس میں پھیل گئی کہ انا کی منگنی حیدر کے ساتھ ہونے والی ہے۔ ماموں نے انکار نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے کہا تھا رسم وہ لوگ کر لیں، شادی پہ وہ لازماً شریک ہوں گے۔ انا نے سنا تو خفا سی ہو گئی تھی۔ ہرگز نہیں ماما، میں منگنی بھی پاپا کے بغیر نہیں کرواؤں گی، آپ ان سے کہیے وہ لازماً آئیں، اکلوتی بیٹی ہوں ان کی۔ اور سعدیہ نے اس کا یہ پیغام منوعن ماموں تک پہنچا دیا، جسے سن کر انہوں نے مسکرا کر آنے کی حامی بھر لی۔ ماموں شادی بھی انہی چند مہینوں میں طے کر دیں، پھر تو 5 سال بعد بھی میں آؤں گی۔ آپ ہی آج پھر آئی ہوئی تھی، منگنی کے سلسلے میں خریدا گیا انا کا پنک جوڑا دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ سرمد بدک سا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ 5 سال بعد آئیں گی اور ہم تب تک کنوارے بیٹھے رہیں؟ بھئی آپ ہمیں اپنے بغیر شادی کی اجازت دے کر جائیں۔ سب ہنسنے لگے، جبکہ آپ ہی کا منہ بن گیا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ماما، اس کمینے کو اپنی شادی کی فکر ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ بڑی بہن شریک ہوتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے شکایت کی تو ماما نے سرمد کو ڈانٹا اور انہیں ساتھ لپٹا لیا۔ تو کیوں فکر کرتی ہے بیٹا، اس کی شادی تب ہی ہوگی جب تم واپس آؤ گی۔ انا کا ڈریس کتنا پیارا ہے، کس کی چوائس ہے ماما؟ آپ ہی نے پیازی اور سی گرین کمبینیشن کے جھلملاتے ہوئے دوپٹے کا پلو پکڑ کر دیکھتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی۔ حیدر خود لایا ہے اپنی پسند سے، ماما جس وقت مسکرا کے بتا رہی تھیں، عین اسی پل الینا نے اندر قدم رکھا تھا، اور الینا انہی قدموں سے پلٹ گئی۔ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا کہ اس کی خود سری کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ مہر ہاؤس کے مکینوں کے دل سے اتر گئی تھی۔ ماشاءاللہ، خدا نے ایک نصیب کرے، بہت قسمت والی ہے ہماری انا، ماما کے کہنے پہ سعدیہ مامی مسکرا دی۔ ماموں کب آ رہے ہیں؟ تبھی حیدر آیا تھا۔ سب نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ کیوں، بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں؟ ظاہر ہے وہ آئیں گے تو ڈیٹ فکس ہوگی، وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا۔ سرمد نے اوئے ہوئے کو سیٹی کی دھن پہ بجایا تھا۔ ماما، آپ نے بات کی مومانی جان سے؟ وہ جھک کر ماما کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ماما نے جواب میں کچھ کہے بغیر محض تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گی ماما، آپ بات تو کریں، اس کا اصرار شدید تھا۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہا ہے حیدر؟ سعدیہ مامی بھی متوجہ ہوئیں تو ماما جزبز ہو کر رہ گئیں۔
پھیل رہے ہیں۔ موصوف منگنی کی بجائے نکاح کا تقاضا ہے، بھلا بتاؤ کیا سوچیں گے بھائی صاحب؟ ماما نے اس کی شکایت لگائی۔ سعدیہ نے حیران ہو کر حیدر کو دیکھا، وہ سر کھجاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ممانی جان، منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آپ کی بیٹی، اف، وہ تو ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیتی اپنا، اس نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا تو سرمد اور سمانہ وغیرہ کی کل کل کرتی ہنسی نکل گئی۔ دیکھ لو، ہے کوئی شرم لحاظ آج کل کے بچوں میں، حد ہو گئی بھائی۔ ایک ہم تھے والدین، شادی کی بات شروع کرتے اور ہم ان سے چھپتے پھرتے۔ ماما نے کھسیا کر کہتے اسے ایک دھپ لگائی تو وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ چھپتی کیوں تھیں آپ؟ شادی کر رہی تھی، کوئی جرم نہیں۔ یہی تو شرم و حیا تھی جو اب ناپید ہو چکی ہے، ماما نے لتاڑا، مگر اس پہ مجال ہے جو ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ اپنی بات پہ زور دیتا ہوا بولا، آپ مامی سے کہیے نا، اچھا ہے، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، یا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ ماما سے اصرار کرتے کرتے وہ یکدم سعدیہ مامی سے مخاطب ہو گیا۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ اس کی نگاہوں میں سوال تھا۔ ہاں، حرج تو واقعی نہیں ہے، میں خود اس بات کو مانتی ہوں، منگنی فضول بندھن ہے، تو پھر آپ راضی ہیں؟ جی او مامی، وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا اور پھر جوش بھرے انداز میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے 2 3 چکر دے ڈالے۔ ارے باولا ہوا ہے لڑکیے، گراؤ گے مامی کو؟ ماما بدحواس ہو کر رہ گئی، جبکہ سعدیہ ہنستی چلی گئیں، پھر سنبھلنے کو اس کے مضبوط کاندھوں کو تھام کر مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیر دیے۔ بہت شریر ہے میرا بیٹا، چلو تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ منگنی نہیں، نکاح ہی ہوگا اب۔ خوش؟ ریئلی مامی، وہ خوشی سے چیخا، پھر انہیں گلے لگا کر بھینچ ڈالا۔ سعدیہ خفیف سی ہو گئی۔ مبارک ہو بھائی، مبارک ہو۔ سرمد اور سمانہ اچھل اچھل کر بولے۔ وہ زور سے ہنسنے لگا، اپنی فتح نے اسے بہت سرشار کر ڈالا تھا۔ 15 کی بجائے 1 ماہ بعد کی تقریب رکھی گئی اور طے یہ پایا کہ ساری رسمیں ادا کی جائیں گی، بس رخصتی نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی بھائی، سرمد نے اسے ہمدردی کی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا منگنی ہی ہو جاتی، اب شادی اب بغیر دلہن کو پائے کچھ پھیکا سا کام نہیں ہوگا۔ حیدر نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور ناشتہ مکمل کر کے کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ تم چل رہی ہو؟ اس نے بہت اطمینان بھرے مگر لاتعلق سے انداز میں ناشتہ کرتی علینا کو مخاطب کیا۔ ہاں جانا تو ہے، وہ چونکے بغیر بولی۔ تو پھر آج اور اکٹھے چلتے ہیں، تمہارے ہونے والی منقوہہ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ علینا کا لہجہ سر تھا۔ حیدر مسکرا دیا اور شرارت سے بولا، اگر اسے اعتراض ہوا تو پھر تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ تو پھر ابھی بھی تم رہنے ہی دو، بیکاز میں تم لوگوں میں پھوٹ نہیں ڈلوانا چاہتی، وہ نخوت سے بولی تھی۔ حیدر ہنسنے لگا۔ تم بھی پاگل ہی ہو، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ یہ پروفیشن ہے میرا، دن میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے ملنا ہوتا ہے۔ اوکے، ایز یو وش، مگر یاد رکھنا اس اپنی کہی ہوئی بات کو۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور بیگ اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا اور اس کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ حیدر باہر آیا تو وہ اس کی گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ انا کا پردہ ہے تم سے؟ فرنٹ ڈور اوپن کر کے بیٹھتے ہوئے اس نے استفہامی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ حیدر نے کاندھے اچکا دیے۔ ہاں، ماما کہہ رہی تھی یہ ضروری ہے، اور تم نے اس پابندی کو قبول کر لیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ حیدر نے جواب نہیں دیا، البتہ ایک معنی خیز مسکان ہونٹوں کے گوشوں میں در آئی۔ سلمان سعید کو جانتے ہو؟ کون؟ وہی جس کا پروڈکشن ہاؤس ہے؟ ہاں وہی۔ علینا نے اس بات میں سر کو جنبش دے کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بائی فیس تو بہت اٹریکٹیو ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، علینا نے کہہ کر حیدر کو بھونچکا کر دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنبھل کر گویا ہوا تھا۔ میں ہاں کہنے کا سوچ رہی ہوں، وہ بے نیازی سے بولی۔ حیدر کے چہرے پہ جو وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ دیکھ چکی تھی، اس کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جلتی بھڑکتی آگ پہ جیسے چھن چھن ٹھنڈے پانی کے چھینٹے گرے تھے۔ اچھی بات ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، وہ نارمل انداز میں کہہ کر اسے وش کرنے لگا، جبکہ علینا کے اندر آگ پہ گرے پانی کے بعد والا دھواں اٹھنے لگا۔ ایک دم حوس کا احساس ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اور گلا اس تکلیف دہ احساس سے چھلنے لگا۔ تبھی وہ رخ پھیر گئی، اس کے دانت بھینچے ہوئے تھے۔ انا بھابھی کہاں ہیں؟ سمانہ اسے پکارتے ہوئے اچانک شوق ہو گئی۔ جب اسے چھیڑنا مقصد ہوتا تو وہ یوں ہی کرتی تھی، اور پھر انا کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ دیکھ کر کھلکھلایا کرتی۔ چائے بنا رہی تھی، تم پیو گی؟ وہ کچن سے منہ نکال کر بولی۔ سمانہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ چھوڑو، چائے وائے کچن کے کام نہ کیا کریں، رنگت جھلس جائے گی۔ میرے بھائی کو فریش دلہن ملنی چاہیے۔ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی یہ دلہن آپ کے بھائی کو، وہ بے نیازی سے گردن اکڑا کر بولی تو سمانہ نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ ہاں، بیچارے کو ابھی آپ جناب کے فراق میں آہیں بھرنی پڑیں گی۔
اوپر سے ماما نے بھی پردہ کرا دیا۔ خیر پابندی ان پر لگی ہے، آپ پر نہیں، آئیں آپ کو ان کا ڈرامہ دکھاتے ہیں، اس بہانے دیدار ہو جائے گا۔ اس کی بات پہ وہ جھیپی جھیپی سی وہیں ٹک گئی۔ ڈرامہ شروع ہوا، وہ محو ہو کر دیکھنے لگی۔ اس کے گھمبیر لہجے کا جذب اور بھاری پن، اس کی غضب کی ڈریسنگ، اس کی ایکٹنگ، وہ واقعی بہت شاندار لگ رہا تھا۔ مگر بہت جلد یہ امیج ختم ہو گیا اور رہ گئی تو بے چینی اور اضطراب۔ ڈرامے میں وہ ایک رومانٹک شوہر کا کردار نبھا رہا تھا۔ ہیروئن کے ساتھ بے تکلفی، قربت اور کھلے جملوں نے انا کو ششدر ہی نہیں کیا بلکہ دماغ بھی چکرا کے رکھ دیا تھا۔ مزید ضبط کا یارانہ رہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی ڈرامہ ختم نہیں ہوا۔ سمانہ کی مداخلت پر وہ دھیان دیے بغیر نکل آئی۔ تھی اور سارا دن اور رات کا پہلا حصہ جلے پیر کی بلی بن کر پھرتی رہی۔ آج اسے حیدر کا انتظار تھا تو وہ آ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ آیا تو اسے آتے دیکھ کر وہ دانستہ کچن میں چلی گئی۔ سبھی لوگ اسی وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ آج آپ کے پردے کی پابندی اٹھا دی گئی ہے جو کھلے عام دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر لپک کے آیا تھا۔ انا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ خیریت، کیا ہوا؟ حیدر نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی خفگی کو پا لیا تھا۔ ایک بات کہوں اگر مانیں گے؟ ارے جانے من، 100 باتیں کہو، ساری مان لیں گے، آپ ارشاد تو فرمائیے۔ وہ نثار ہونے والے انداز میں چہک کر بولا تو انا نے کچھ دیر اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ شوبز کو چھوڑ دیں ابھی اور اسی وقت۔ عجیب فرمائش ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹک سا گیا بلکہ گڑبڑا سا گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ اعتراض ہے حیدر؟ آج اتفاقاً آپ کا ڈرامہ دیکھ لیا۔ اف توبہ، اتنی بے حیائی! آپ تو مجھے سچ مچ کے میاں بیوی لگے۔ میرے گمان تک میں نہیں تھا کہ پاکستانی چینلز بھی ایسے حیاسوز سین اتنے دھڑلے سے دکھا رہے ہوں گے۔ اس لڑکی کا بار بار حیدر کے گلے لگنا یاد آیا تو کان تپنے لگے جبکہ حیدر کھسیا کر ہنسنے لگا تھا۔ ارے یار تم بھی بہت پاگل ہو، وہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ یعنی نظر کا دھوکہ جو حقیقت نہیں ہوتا۔ میری اصل بیوی تو تم ہی ہوگی نا؟ مجھے کچھ نہیں پتا حیدر، آپ کو ایسا کرنا ہوگا، میں کہہ رہی ہوں آپ سے، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو حیدر سنجیدہ ہو گیا۔ یہ میرا پروفیشن ہے انا، اور میرے کریئر کا وہ وقت ہے جسے عروج کہا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ فیصلہ حماقت کے سوا اور کیا کہلائے گا؟ تو آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ انا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی پہ انا کو غصہ آیا تھا۔ جواب دے حیدر، اگر میں کہوں نہیں تو؟ انا ساکت رہ گئی۔ اس نے آہستگی سے پلکیں اٹھا کر حیدر کے چہرے کو دیکھا جہاں سنگینی بے حد نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا نمی اتر آئی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹی تھی اور دوڑتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ ماموں کو آئے بھی 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران سلمان سعید کے گھر والے بھی علینا کا پرپوزل لے کر آئے تھے۔ ان سے رسمی طور پر سوچنے کو وقت مانگا گیا تھا ورنہ فیصلہ تو ظاہر ہے علینا کا ہی تھا۔ شادی پہ سلمان سعید کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ وہ دن بھی عجیب افراتفری اور بوکھلاہٹ کا تھا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ حیدر کو پہلے تو اپنا جوڑا ملا ہی نہیں، خدا خدا کر کے ملا تو استری کے بغیر، سب کپڑوں کے نیچے گولا بنا کر رکھا ہوا۔ حیدر کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور تنتناتا ہوا آپی کی تلاش میں چلا آیا کہ ماما کے پاس جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ انہوں نے اسے تیار نہ دیکھ کر ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ آپی آخر اسے انا کے کمرے میں مل ہی گئی تھی۔ اس کے دوپٹے کو سیٹ کرتی ہوئی یلو سوٹ کے اوپر سنہرا گوٹا لگے سوٹ پہنے، یلو اور گولڈن کھنکھناتی چوڑیوں کے ہمراہ وہ غضب کا روپ لیے نگاہ کو ٹھٹکائے دے رہی تھی۔ حیدر کا موڈ ایک دم بدلا۔ وہ ہونٹوں کو ستائشی انداز میں سکوڑے یکٹک مگر شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جبکہ انا اس کی نظروں کے حصار میں آتے ہی جزبز ہونے کے ساتھ نروس بھی ہوئی تھی۔ حیدر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئے؟ آپی دوپٹہ سیٹ کر کے سیدھی ہوئی تو اس پہ نظر پڑی تھی۔ کیسے ہوتا یہ حشر دیکھ رہی ہے میرے کپڑوں کا؟ پلیز پریس کر دیں۔ اس نے یوں ہی گولا سا بنے اپنے کپڑے آگے کیے۔ آپی عین وقت پہ اس کام کو دیکھ کر جھنجھلا اٹھی۔ اس لیے منع کیا تھا کہ آج کہیں مت جاؤ، ٹائم سے گھر آتے تو یہ افراتفری تو نہ ہوتی۔ اب میں انا کی تیاری کروں یا تمہارے کام؟ لائیں یہ ایک انتہائی فضول سا کام میں کر دوں، آپ میرے کپڑے پریس کر دیں۔ آپی نے جو گجرا انا کو پہنانے کے لیے اٹھایا تھا وہ ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بے نیازی سے بولا تو آپی اس کی چالاکی پہ ہنستے ہوئے اس کے کپڑے اٹھا کر باہر چلی گئی جبکہ انا کے دل پہ اس کی بے حسی نے جیسے خنجر پھیر دیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیے،
कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस फ़ज़ूल काम को करने की, तशरीफ़ ले जाइए। ज़ब्त के बावजूद उसकी आवाज़ रंज सी गई। हैदर ने बग़ौर उसे देखा था, फिर हाथ बढ़ाकर उसका पुश्त पे छुपाया हाथ ज़बरदस्ती गिरफ्त में लेकर गजरा कलाई के गिर्द लपेटने लगा। नो मेंशन, मुझे बहुत प्रैक्टिस है ये काम करने की, पता नहीं ड्रामों में कितनी बार ये सीन। उसकी बात अधूरी रह गई। अना ने एक झटके से अपनी कलाई खींच ली थी। बहुत बुरे हैं आप। वो बेसाख्ता रो पड़ी थी। हैदर ने गहरा सांस खींचकर बेबसी से उसे देखा था, फिर सर को नफ़ी में जुम्बश दी थी। यानी अहमक भी हो? क्या मतलब है आपका? आप इंसल्ट नहीं कर सकते मेरी। वो रोते रोते चीखी। हैदर ने मुस्कुराहट होंठों में दबा ली। मोहब्बत तो कर सकता हूँ ना आप। वो हया और बेबसी के एहसास से सुरख पड़ी। हैदर ने बहुत दिलचस्पी से उस रूप को देखा था, फिर कुछ कहे बगैर कोट की जेब से एक अखबार निकाल कर उसके आगे किया। ये पढ़ लो। क्या है ये? वो हैरान नजर आई। तुमसे मोहब्बत का एक खूबसूरत सबूत। बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पे शोबिस को छोड़ दिया है। वो अखबार खोलकर वो शह सुर्खी उसे दिखा रहा था जहां उसकी तरफ से शोबिस से कतई ताल्लुकी का बयान था। अना ने हैरत और यकीनी गैर यकीनी से साकन हो जाने वाली आंखों से उसे देखा, जो मुस्कुरा रहा था। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा अना कि इतनी पारसा और ख़ास लड़की का होकर भी दूसरी लड़कियों के साथ इस हद तक करीब हूँ, चाहे ये गुर्बत एक धोखा हो। मगर फिर भी गुनाह तो है ना। वो इतनी शौक थी कि कुछ बोल ही ना सकी। तभी आप ही कपड़े कपड़े लिए आ गई। ये लो, अब जल्दी से पहन लेना, मामा का पारा चढ़ गया है। ये ना हो अब तुम पे ही गुस्सा निकल जाए। वह हंसते हुए उसे कपड़े थमाकर बोली। हैदर ने कपड़े लिए। एक भरपूर मुस्कुराहट उसके सिमत उछाली और कमरे से निकल गया, जबकि अना अपनी अहमियत और अपनी कदरों कीमत को जान लेने के बाद खुद को कितना आसूदा महसूस करने लगी थी। अगर मेरी मोहब्बत खुशबू की सूरत होती तो तुम इतनी मुअत्तर हो जाती कि जहाँ भी जाती सारी फ़िज़ाएं महक उठती। वो दुल्हन का होशरबा रूप लिए उसके सामने उसकी सेज पे बैठी थी, और हैदर अपने दिल में बेताबाना इजहार को उसकी समातों में सरगोशी के अंदाज में उतार रहा था। निकाह के बाद वो रुखसती पर अड़ गया था, और ऐसा अड़ा था कि मनवा कर ही दम लिया। जब पूरी शादी की रस्में हो गई तो फिर रुखसती भी होनी चाहिए, वरना ये बेइंसाफ़ी होगी। मैं अगले 5 साल आप ही की वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकता, उससे अपने मखसूस बेधड़क अंदाज में कहा था। और मामू को पता नहीं उसकी ये साफ खोई भा गई थी, या फिर अपनी बेटी के लिए उसकी आंखों से छलकती मोहब्बत ने उन्हें उकसाया था। कुछ भी था, बहरहाल वो फातेह ठहरा था और बेहद सरशार था। अपने बेडरूम में अना के साथ तन्हाई पाते ही उसने अना के बज़ाहिर संजीदा मगर शर्मीले से अंदाज को देखते हुए मुस्कुराहट दबाकर कहा था, थैंक गॉड कि तुम्हारा मूड इस बात पे खफा नहीं हुआ, वरना वरना क्या आपके दिल में मेरी तरफ से गिरा पड़ जाती। मैं कोई भी बात दिल में दबा कर रखने का कायल नहीं हुआ ना। तुम एक बात हमेशा के लिए नोटिस कर लो, मैं बहुत शिद्दत पसंद हूँ। बाज़ मामलों में मुझे झूठ बोलने और सुनने से सख्त नफरत है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है, उसका कोई भी पहलू तारीकी में नहीं। मैंने जितना तुम्हें जाना, तुम मुझे अपने आइडियल के नज़दीक तर लगी जब भी मैंने तुम्हें पूरी दयानतदारी से अपना लिया। देखो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था तो मुझे अभी बता दो। सॉरी, हालांकि ये बात मुझे पहले कहना चाहिए थी। अना ने पलकें उठाकर उसे देखा था, फिर संजीदगी से बोली थी, आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नहीं, मगर चूंकि अमेरिका जैसे आज़ाद मुल्क में रही हो तुम, वहाँ का तो माहौल। हैदर, मैं जो यहाँ आपके सामने थी मैं वैसी ही वहाँ भी थी। मेरे किरदार में कहीं भी कोई झोल नहीं रहा। उसका लहजा आँच देने लगा था। शब ज़फ़ाफ़ की अव्वलीन घड़ियों में उसे हैदर के मुंह से ये बातें बहुत हर्ट कर गई थी। सॉरी अना, मेरा मकसद तुम्हें टीज़ करना नहीं था। एक्चुअली मैं ये बात तुमसे पहले करना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल सका। इसके अलावा मैं समझता हूँ अगर तुम मेरे बारे में जानती हो तो मुझे भी ये हक हासिल है। अना ने जवाबन कुछ नहीं कहा। सर झुकाए अपनी कलाई में भरी सोने की चूड़ियों से खेलती रही। खफा हो गई हो तो सॉरी, वो कान पकड़कर बोला। आप आइंदा ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि जब मैं ऐसी नहीं हूँ तो फिर आप मुझे तकलीफ़ भी नहीं देंगे। उसके रसानियत से कहने पे हैदर ने मुस्कुराकर फर्माबरदारी से सर इस बात में हिला दिया था। देखा मोमानी, आपका फ़ैसला कितना मुनासिब रहा है। अगले दिन वलीमा हंगामी तौर पर ही किया गया था। मेहमान तो सभी जमा थे, बस खाने का इंतज़ाम ही होना था। मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ थे जब हैदर ने उनके पास आके स्टेज पे कॉपर कलर के खूबसूरत लहंगे में फ्रेश सी नज़र आती समाना की किसी बात पे बेतहाशा हंसती अना के सहमत इशारा करते हुए कदरे शोखी से कहा था। सादिया ने उसकी शरारत को समझा और झींप कर उसे एक थप लगा दी। शादी के एक हफ्ते बाद की मामू की वापसी थी। हैदर उसी दौरान हनीमून के लिए शुमाली इलाका जाना चाह रहा था, मगर अना मतामिल थी।
نہیں حیدر پلیز، یہ وقت مجھے پاپا کے ساتھ گزارنے دیں، پھر تو بیچ میں اتنے فاصلے آ جائیں گے۔ اوکے فائن، مگر یار سارا دن رہنا ان کے ساتھ، رات کو میرے پاس آ جایا کرنا۔ مجھ غریب کا بھی تم پہ حق ہے۔ اس کی سنجیدگی سے کہی گئی بات کے جواب میں وہ جس شرارتی معنی خیز لہجے سے کہا، وہ انا کو بلش کر گیا تھا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ خفت سے رخ پھیر کر یہی کہہ سکی۔ حیدر نے ہنسنا شروع کر دیا، اور بہت ان رومانٹک ہیں آپ۔ پھر دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ 15 دنوں بعد ماموں وغیرہ کے جانے کے بعد 2-4 دن تو انا بہت افسردہ سے پھرتی رہی۔ اس کا موڈ کچھ بحال ہوا تو حیدر کے پاس وقت نہیں رہا تھا۔ ان دنوں وہ پاپا کے ساتھ مل کر نئی فیکٹری لگا رہا تھا۔ دن میں تو جھلک بھی نظر نہ آیا کرتی، راتوں کو بھی وہ بہت دیر سے آتا۔ اگلے 1.5 مہینے تک ایسی ہی مصروفیت چلی تھی، تب جا کے ذرا روٹین معمول پہ آئی۔ میرا خیال ہے اب باقی کا کام میں اور سرمد سنبھال لیں گے، حسن بھی ہے۔ تم ذرا ہماری بیٹی کو توجہ دو، دیکھو کیسے کملا سی گئی ہے۔ بلکہ ایسا کرو، کہیں گھومنے جانا چاہ رہے ہو تو چلے جاؤ۔ اس روز پاپا نے ناشتے کی ٹیبل پہ حیدر کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ حیدر کی نگاہیں اس بات پر انا کی سمت اٹھیں جو پاپا کی بات پہ خفت زدہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، لینا نے اپنی بات شروع کر لی تھی۔ آج سلمان سعید کے گھر والے فائنلی جواب لینے آ رہے ہیں، انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ چاچو کی پیشانی پہ بل پڑنے لگے۔ ہم انکار کیوں کریں گے؟ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے جلد از جلد دفع۔ الیاس، پاپا نے انہیں ٹمپر لوز کرتے دیکھ کر بے اختیار اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ یہ بھی تسلی اور خاموش دلاسے کا ایک انداز تھا۔ چاچو نے لب بھینچ لیے تھے۔ اوکے بیٹا، آپ فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہوگا، انہوں نے رسانیت سے الینا کو جواب دیا تھا۔ وہ جواب میں کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ اس کی اڑی کی ٹک ٹک ٹیبل کے گرد بیٹھے نفوس کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی مانند لگی تھی۔ وہ جا چکی تھی، مگر اپنے پیچھے ناگواری بھرا سناٹا چھوڑ گئی تھی۔ چاچو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یہ ہیں جناب ہمارے ٹکٹس جو پاپا نے گفٹ کیے ہیں، آپ کی پیکنگ مکمل ہو گئی۔ وہ بیڈ پہ بے دم سے انداز میں بیٹھی تھی جب حیدر نے اندر داخل ہو کر فریش موڈ میں اسے مخاطب کیا۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ میں ہیلپ کروا دوں؟ وارڈروب کھلی تھی، سوٹ کیس بیڈ پہ پڑا تھا، بکھرے کپڑے دیکھ کر وہ یہی اندازہ لگا سکا۔ یہ بات نہیں ہے حیدر، میری طبیعت ایک دم ہی خراب ہو گئی ہے، اتنی ومٹنگ ہو رہی ہے کہ ان 15-20 منٹ میں ہی میرا حشر ہو گیا۔ اس کے روحانسی ہو کر کہنے پہ حیدر پریشان سا ہو کر قریب آ گیا۔ کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا تھا؟ اس کے نفی میں سر ہلانے پہ اور ایک دم پھر سے اٹھ کر منہ پہ ہاتھ رکھے واش روم کے سمت بھاگنے پہ وہ متفکر نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے چل آیا۔ ماما کو بتایا؟ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی۔ وہ کلیاں کر کے باہر نکلی تو حیدر نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، ماما تو اس وقت آرام کرتی ہیں، میں انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سمانا اور اینا بھی کالج گئی ہیں۔ وہ نڈھال سی آ کر بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز ہو گئی۔ اوف، تو مجھے فون کر لیا ہوتا، دیکھو ذرا کتنی پیلی ہو گئی ہو، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اٹھو۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ اسے سہارا دیے وہ باہر لایا تو ماما ظہر کے لیے وضو کرنے اٹھ کر اپنے کمرے سے آئی تھیں۔ اسے حیدر کے سہارے چلتے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ کیا ہوا، خیریت؟ ماما وومٹنگ ہو رہی ہے، اس سے میں نے سوچا ڈاکٹر کو دکھا لاؤں۔ وومٹنگ ہو رہی ہیں؟ ماما ٹھٹکیں اور اس کا چہرہ کھجا، پھر مسکرا دیں۔ یہ تو مجھے خوشخبری معلوم ہوتی ہے، چلو یہیں قریب سے پہلے ٹیسٹ کرا لیں، میرا خیال ہے ایسی ہی بات ہوگی۔ ماما ایک دم سے جوش میں آ گئیں، جبکہ انا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا؟ وہ ہونگ سی ہو کر پوچھنے لگی۔ ماما نے اسے لپٹا کر بے اختیار چوم لیا۔ آئی تھنک میں دادی بننے والی ہوں، اور تم دونوں ماما پاپا۔ ان کے کہنے پہ وہ پہلے سٹ پٹائی اور پھر بے تحاشا سرخ پڑ گئی۔ حیدر بے طرح چونکا تھا۔ ریئلی ماما؟ اس کے وجی چہرے پہ بچوں کا سا اشتیاق در آیا۔ ماما مسکرا دیں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے بیٹا، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ابھی کلینک سے بھی جا کے کنفرم ہو جائے گا۔ حیدر یوں ہی متجسسہ ان کے ساتھ آیا تھا، اور جب اس بات کی ٹیسٹ رپورٹ کے بعد تصدیق ہوئی تو اس نے ضبط جذبات سے مغلوب ہو کر وہیں ماما کو گلے لگا لیا تھا، جبکہ انا کا دھنک کے رنگوں سے سجا سرخ سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بے تحاشا ہنسنے لگا تھا۔ اور جب وہ گھر آ کے بھی یوں ہی ہنستا رہا تو انا ضد چھو گئی تھی۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ خوشی منا رہا ہوں یار، اس پر تو پابندی نہیں ہے، وہ شرارتی ہوا۔ ڈاکٹر نے انا کو ہر قسم کے سفر سے فوری منع کر کے بیڈ ریسٹ بتایا۔ احتیاط ضروری تھی، مگر مجھے غصہ آ رہا ہے، کتنا شوق تھا مجھے پاکستان کے خوبصورت علاقوں کو دیکھنے کا۔ وہ روحانسی ہونے لگی تھی۔ تمہارے چہرے کے تاثرات سے ہی تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ ہنس لے، میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ وہ روٹ سی گئی۔ حیدر نے فوری خود پہ سنجیدگی طاری کر لی۔ کم آن یار، ہمارا بی خیریت سے آ جائے پھر چلیں گے، ڈونٹ وری، پھر اگر تم چاہو تو وہیں گھر بنا کے رہ لیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے بہلانے لگا اور اس کا دھیان بچانے میں بھی کامیاب رہا تھا۔
تکیوں کے سہارے نیم دراز ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس سے سپ لیتے ہوئے مسکرا کر سامنے دیوار پہ لگی خوبصورت سے بچے کی تصویر دیکھ رہی تھی جب اس کے سر پہ مدھر سروں میں بیل ہونے لگی۔ ماما ابھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ آج علینا کی منگنی تھی، بہت مصروفیت تھی، اس کے باوجود ماما نے اسے بیڈ سے اٹھنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ دھرا فون اٹھانے سے پہلے اس نے پہلے گلاس ہاتھ سے رکھا تھا۔ کوئی نیا نمبر تھا، اس نے کچھ دیر کے تذبذب کے بعد کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز میں بھی الجھن تھی۔ انا، ہاؤ آر یو سویٹی، تم نے اپنا نمبر بند کیوں کر دیا تھا؟ انگلش میں کیا گیا یہ سوال خالص امریکی لہجہ اسے پہچاننے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ جیمز، وہ ششتر بیٹھی تھی۔ تھینکس گاڈ کہ تم نے پہچان لیا، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم مجھے بھول گئی ہو، وہ چہک کر کہہ رہا تھا۔ مگر انا ساکن تھی، کیسے بھول سکتی تھی وہ اسے؟ ایک وہی تو تھا جو اس کے تمام تر محتاط رویے کے باوجود دل شکن ہوا تھا، نہ پیچھے ہٹا تھا، ہر موقع پر کارڈ اور پھول دے کر وش کرتا رہتا۔ میں تمہاری خاطر مسلمان بھی ہو سکتا ہوں انا، ایک بار ہاں تو کر دو، دوستی نہ صحیح تو مجھ سے شادی تو کر سکتی ہو۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھے تم پسند ہی نہیں ہو۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر وہ مایوس نہیں ہوا تھا۔ ان کے بالکل سامنے والے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ میں کل واپس آیا تو مجھے پتہ چلا تم پاکستان رہ گئی ہو۔ وائی؟ وہ بے تابی سے اس طرح سے سوال کر رہا تھا۔ انا ہوش میں آئی تو جیسے تیش سے پھٹ پڑی۔ دیکھو جیمز، میں تمہیں بتا رہی ہوں، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے کمرے کے آگے سے گزرتی علینا ٹھٹک گئی۔ اس کی سماعتوں میں انا کا یہ آخری فقرہ ہی پڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ بہت پراسرار سی مسکراہٹ بکھری، جبکہ آنکھوں میں خطرناک سی چمک گہری ہو گئی۔ وہ تو موقع کی طاق میں تھی، گویا یہ قسمت نے راہ ہموار کی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے دروازہ دھکیل کر انا کے سامنے تھی، جو ہاتھ میں سیل فون لیے گویا پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ وحشت زدہ سی ہوئی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ علینا نے ہمدردی سے پوچھا۔ انا فی الفور سنبھلی اور پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ ہاں آپ بیٹھیے نا، بہت مبارک ہو منگنی کی آپ کو۔ تھینکس، وہ تکلفاً مسکرائی، پھر جیسے چونکنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے قدرے ہچکچا کر بولی، انا اگر تم برا نہ مانو تو مجھے اپنا وہ جیولری سیٹ آج پہننے کے لیے دے دو پلیز، جو تم نے شادی پہ پہنا تھا۔ اصل میں وہ بہت بہت اچھا لگا تھا نا، میں نے مارکیٹ سے بہت ڈھونڈا مگر ملا ہی نہیں۔ سوری، تم نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ انا کی تحیر سے بھری نگاہوں میں جھانک کر وہ ہلکے سے ہنسی تو انا نے اپنی حیرت پہ قابو پا لیا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو آپ کی یہ اپنائیت بہت اچھی لگی، میں دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جس پل وہ رخ موڑے وارڈروب کے لاکر سے جولری باکس نکال رہی تھی، لینا نے بہت عجلت میں اپنا کام نپٹایا تھا۔ ریسیوڈ کال سے نہیں آنے والی کال کا نمبر اپنے سیل میں منتقل کر کے وہ انا کے پلٹنے سے قبل فارغ ہو بیٹھی تھی۔ تھینکس، اب میں چلتی ہوں۔ انا کے ہاتھ سے جولری باکس لے کر وہ مسکراہٹ اس کی سمت اچھالتی ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکل گئی کہ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ یہ جیمز کون ہے؟ انا بستر کی چادر جھاڑ کر بچھا رہی تھی، ملازمہ کمرے کی ڈسٹنگ میں مصروف تھی، جب حیدر آندھی طوفان کی طرح اندر آ کر بھینچے ہوئے لہجے میں بولا۔ انا جیمز کے نام پہ ہی سن ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے اسے اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کون جیمز؟ اس نے سوکھتے ہونٹوں پہ زبان پھیری، پھر کتنی بار اس کے دل میں آئی تھی کہ وہ حیدر کو جیمز کے بارے میں بتا دے، مگر ہر بار ہی خوف نے اس کا دامن تھام لیا تھا۔ حالانکہ وہ انوالو نہیں تھی، مگر جیمز کی دیوانگی تو تھی نا۔ پتہ نہیں وہ یقین کرتا اس کی بات کا یا نہیں۔ تمہاری آواز کی لڑکھڑاہٹ تمہارے جھوٹ کا پول کھول رہی ہے۔ جیمز سے تم انجان نہیں ہو، تمہارا کیا تعلق تھا اس سے؟ وہ گررا کر بولا تھا۔ انا کا جسم کانپنے لگا، وہ بے دم سی انداز میں وہیں بیٹھ گئی۔ ملازمہ گھبرا کر باہر نکل گئی تھی۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حیدر، میں اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ حیدر کا بھرپور تماچا اس کی رخسار کی کھال ادھیڑ کے رکھ گیا۔ وہ الٹ کر گری تھی تو کچھ دیر کو آنکھوں تلے اندھیرے سے چھا گئے تھے۔ اس کا سر بیڈ کی کراؤن سے زور سے ٹکرایا تھا۔ اگر تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم نے اپنا نمبر کیوں چینج کیا؟ جب اس نے پھر دوسرے نمبر پہ تم سے رابطہ کیا تو تم نے سیل ہی آف کر دیا، اور میرے استفسار پہ تم نے بہانہ لگایا کہ سیل خراب ہو گیا ہے۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے وہ اپنے مقابل کھینچ لایا تھا۔ اس وقت وہ گویا حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ انا تو اس کے وحشیانہ سلوک پہ گنگ ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ غم و غصے، حیرت، بے یقینی نے اس کے بولنے کی، مزاحمت کرنے کی صلاحیت بھی بیکار کر ڈالی تھی۔ بہت پارسا بنتی تھی تم، کہ تم جیسا اور کوئی نہیں، یہ ہیں تمہارے کالے کرتوتوں کی نشانیاں۔ اس نے پے در پہ اسے تھپڑ رسید کرنے کے بعد جانے کہاں سے ایک لفافہ برآمد کر کے اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ کر دو انکار کہ یہ تم نہیں ہو، جھوٹ بول دو، جھوٹ بولو۔ وہ پاگلوں کی طرح سے چیختا ہوا اب اپنے ہی بال نوچ رہا تھا جب دروازہ کھلا، رفتہ خیزاں
ماما، چچی اور سمانہ اینا وغیرہ گرتی پڑتی اندر آئیں۔ یقیناً ملازمہ نے جا کے انہیں اس جھگڑے کی اطلاع دی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگل ہو رہے ہو حیدر؟ کھلے بکھرے بالوں اور تماچوں کے نشانوں سے سوجے چہرے، وحشت سے پتھرائی ہوئی آنکھوں والی انا اور بھپرا ہوا وحشی روپ لیے حیدر ان سب کو ششدر کر گیا۔ اس سے پوچھیں ماما، اس سے پوچھیں، اسے میں ہی ملا تھا بیوقوف بنانے کو۔ وہ لپک کر ان تک آیا اور بے ربط سے انداز میں انہیں جھنجھوڑ کر چلانے لگا۔ ماما مزید پریشان ہو گئیں۔ ہوا کیا ہے آخر؟ اور حیدر تم نے انا کو مارا؟ ہاتھ اٹھایا اس پہ؟ ماما کو دکھ کے شدید احساس نے مضطرب کر ڈالا تھا۔ ہاں مارا، میں اسے جان سے بھی مار دوں گا۔ اس نے مجھ سے ایسا گھناؤنا کھیل کیسے کھیلا ماما؟ یہ دیکھیں اس کی کرتوت۔ وہ یوں ہی غرانے کے انداز میں کہتا جھک کر کارپٹ پہ گرا لفافہ اٹھا کر اس میں سے تصویریں نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے گویا روز سا پڑا۔ دیکھیے ماما، اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ یہ اتنی لوز کریکٹر تھی تو اس نے خود کو اتنا خاص بنا کر کیوں دکھایا تھا مجھے؟ اور ماما بس ان تصویروں پہ ایک نظر ہی ڈال سکیں۔ ان کا چہرہ یکلخت سفید پڑ گیا۔ انہوں نے ایک نظر انا کو دیکھا جس کی تباہ کن حالت پہ ترس آتا تھا، مگر وہ خاموش کیوں تھی؟ انا، یہ سچ ہے؟ انہوں نے تصویر اس کے سامنے کی جس میں مختصر لباس میں جو لڑکی جیمز کی باہوں میں جھول رہی تھی وہ انا نہیں تھی، مگر اس کا چہرہ انا کا چہرہ تھا۔ اس نے ویسے ہی پتھرائی ہوئی نظروں سے تصویر کو دیکھا اور خاموش رہی تھی۔ کچھ بولو، اپنی صفائی پیش کرو انا، فار گاڈ سیک۔ ماما اس کی پوزیشن میں فرق نہ آتے دیکھ کر گڑگڑاتے ہوئے رو پڑی۔ تب اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہو، بکواس کرتی ہو اپنا گناہ چھپانے کی خاطر۔ حیدر نے نفرت سے پھنکارتے ہوئے اسے یہ غلیظ گالی دی۔ انا نے اسے دیکھا تھا مگر بھیگی مضبوط آواز میں بولی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، نہ میں نے کوئی گناہ کیا جسے چھپانا میری مجبوری ٹھہرے۔ جیمز مجھے پسند کرتا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے اسے انکار کر دیا، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ حقارت سے بولا، تم پہلے اسے پہچاننے سے انکاری تھی، اب تم نے اسے نہ صرف پہچانا بلکہ یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ کیا کچھ چاہتا تھا۔ ابھی یہ بھی مانو گی کہ یہ تصویریں تمہارے کمزور لمحوں کی گواہ ہیں، اور انہی کمزور لمحوں کی نشانی وہ جو تمہاری کوکھ میں پل رہی ہے، جسے تم نے میرا بچہ بنا دیا۔ بات سخت تھی، اتنی سخت کہ وہ برداشت کی حد سے گزر گئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا، وہ ہسٹرائی انداز میں چیختی ہوئی اس پر پل پڑی۔ بکواس بند کرو، اتنا گھٹیا الزام! حیدر نے اس کے تیش پہ اشتعال میں آتے ہوئے اس کے غوٹے ہاتھوں کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور نہایت شفاقانہ انداز میں اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اپنا یہ مکروہ چہرہ لے کر یہاں سے دفان ہو جانا، میں تمہیں طلاق نامہ بھیج دوں گا۔ ماما کو نظر انداز کرتا وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ماما گرتے ہی بے ہوش ہو جانے والی انا کو چاچی اور سمانہ وغیرہ کے ساتھ بدحواسی کے عالم میں سنبھال رہی تھیں، جبکہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکل کر جاتے حیدر نے ایک بار بھی پلٹ کر الینا کے فاتحانہ چہرے کی آسودہ مسکان کو نہیں دیکھا جو آگ لگا کر تماشا دیکھتی بے حد لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سب ہوا کیا ہے۔ حیدر اس دن سے غائب تھا تو انا کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے کسی نے کچھ پوچھنے کا حوصلہ ہی نہیں کیا تھا۔ پاپا بے حد پریشان تھے تو ماما آنے والے وقت کو سوچ سوچ کے لرزے جاتی۔ ایک چاچو اور چچی تھیں جو ڈھارس بندھاتے مگر ہر راز کم نہ ہوتا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اسے بلاؤ پلیز، اسے سمجھاؤ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ ماما ضبط کھو کر دن میں پتہ نہیں کتنی بار رو پڑتی۔ سچی بات ہے بھابھی، میرا تو دل ہی نہیں مانتا، اتنی پیاری اور معصوم سی بچی ہے انا، خدا جانے کون دشمنی کر رہا ہے، چچی نے کہا تھا، اور جو دشمنی کر رہی تھی وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ انا کے سیل سے نمبر لے کر اس کے لیے جیمز سے رابطہ کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ اسے ایک بیوقوف سا لڑکا لگا تھا جو انا کی طلب میں ہر حد پھلانگ سکتا تھا۔ اس نے جیمز کو سمجھایا تھا اگر وہ اس قسم کی تصویریں بھیج دے تو اس کی یہ خواہش وہ پوری کرا سکتی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، جیمز نے بڑی آسانی سے یہ کام کر لیا کہ کمپیوٹر کے دور میں یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کب تک مجھے انا کا ساتھ مل جائے گا؟ اس نے تصویریں پوسٹ کر کے اسے فون کر کے پوچھا تھا۔ یہ تو تمہاری کارکردگی پر منحصر ہے۔ اور جیمز حیران رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے جواباً بات بے صبری سے سوال کیا تھا۔ تم یہاں آ سکتے ہو؟ مطلب پاکستان؟ ہاں، اس سے یہ ہوگا جو کام شاید دیر سے ہو وہ جلد منٹوں میں ہو جائے گا، بھلے پھر تم انا کو ساتھ لے کر واپس جانا۔ الینا نے اسے ایسا لالچ دیا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ایکچولی میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے، اسے بننے میں بھی ٹائم لگے گا، ڈونٹ وری، مگر تم آ جاؤ اور حیدر کو یقین دلاؤ کہ تم اور انا ایک دوسرے میں انوالو تھے۔ گڈ، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گیا تھا اور الینا اسی حد تک مطمئن۔ اس دوران البتہ اس نے جیمز سے 2-3 مرتبہ کال کروائی تھی حیدر کو، اور گویا جلتی آگ پہ تیل چھڑکنے کا کام جاری رکھا تھا۔ جبھی تو حیدر کی نفرت اور غصہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔
اس دن وہ بہت دنوں بعد گھر لوٹا تو اس کی اپنی حالت بھی بہت تباہ ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور بے تحاشا سرخ آنکھیں اس کے رت جگہوں کی گواہ تھیں، تو بڑی ہوئی شیو اور شکن آلود میلا لباس خود سے برتی گئی لاپرواہی کا۔ اسے دیکھ کر ماما کا تو کلیجہ دہل گیا، جب ہی اسے سمجھانے قائل کرنے کے ارادے سے بے اختیار آواز دے لی۔ کیا حال بنا لیا ہے، اپنا کچھ تو خیال کرو بیٹا، محبت کرتے ہو اس سے جب ہی تو۔ ماما نام مت لیں اس کا میرے سامنے۔ اس کے کڑے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ ماما گھنگسی ہو کر اسے ٹکر ٹکر دیکھتی چلی گئیں۔ ہے کہاں وہ اس وقت؟ اس نے دانت بھینچ کر بہت ناگواریت سے گویا اس کا تذکرہ کیا تھا، پھر گہرے تن سے خود ہی بولا تھا، واپس تو نہیں بھیجا ہوگا آپ نے اسے یقیناً۔ ہم تمہاری طرح سے نہ تو جذباتی ہیں اور نہ ہی احمق۔ ماما کو بھی غصہ آ گیا تھا، جب بھی بہت تلخی سے بولی اور وہ اتنی ہی حقارت سے پھنکارا تھا۔ اچھا کیا، ورنہ شاید میں اسے پھر سے واپس لے آتا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ یہیں رہے، میں اسے نہ تو اب اپناؤں گا نہ ہی چھوڑوں گا۔ اگر چھوڑوں گا تو گویا اس کی ضد پوری ہوگی اور وہ وہی گل چھڑے اڑانے میں آزاد ہوگی جس کی وہ عادی رہی ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اس پل گویا لہو اتر آیا تھا۔ اس کے لہجے کی صفاکی پہ ماما کانپ سی گئی تھی، تو اس کی بدگمانی پہ انہیں رونا آ گیا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دو حیدر، تمہیں انا واقعی ایسی لگتی ہے جیسے تمہیں بتائی گئی؟ ایک گواہی دل بھی تو دیتا ہے حیدر، تمہارے دل نے کیا گواہی دی؟ تم شوہر ہو اس کے، اور شوہر اپنی بیوی کی حرکات و سکنات اور رویے سے ہی اس کے اخلاق و کردار، اس کی شرم و حیا کے پیمانوں کو جان سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ کیا تم نے واقعی اسے اخلاق و مذہب سے بے راہ پایا ہے؟ ماما نے اسے خاموش پا کے ایک اور گہری بات کی تھی، تبھی وہ تلملا اٹھا تھا۔ یہی تو بہروپ ہے اس کا ماما، اسے مجھے دھوکہ دینے کو خود کو اکثر پردوں میں چھپا کر میرے آگے پیش کیا۔ کیوں؟ کیا مجبوری تھی اس کی؟ ماما کا لہجہ گہرا طنز سمیٹ لایا، پھر اسی طنزیہ لہجے میں بات بڑھا کر گویا اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی تھی، دیکھا جائے تو ایسے کوئی لال نہیں لگے تھے تم میں حیدر کہ وہ تم پہ ڈورے ڈالتی۔ تمہارے پاس اگر دولت تھی تو اس کے پاس بھی کمی نہیں تھی، تم اگر خوبصورت تھی تو تم نے جیمز کی تصویریں دیکھی نہیں، وہ بھی کم خوبصورت نہیں تھا، اس کی خاطر مسلمان بھی ہو رہا تھا۔ پھر یہ سب جانتے ہیں کہ تم انا میں انوالو ہوئے تھے۔ اتنی کھری کھری سن کر حیدر جزبز ہوا تھا۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں حیدر؟ نہیں دیکھی تو دیکھ لینا، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ جھوٹے لوگوں کی آنکھیں ویسی نہیں ہوتی۔ اور ہاں، تم نے بہت ہرٹ کیا ہے اسے کردار پر، تو جو حملہ کیا سو کیا، اس کے بچے کو ہی تم نے ناجائز بنا ڈالا۔ بہت ہرٹ ہوئی تھی اور وہ ابارشن کروانے پر تلی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے سمجھایا بجھایا۔ اس کی ذہنی تباہی کا اندازہ کر لو ذرا۔ اس نئی اطلاع پہ وہ بری طرح سے چونکا تھا، پھر بہت تضحیک آمیز لہجے میں غرا کر بولا تھا، کیوں روکا تھا آپ نے؟ کروانے دیا ہوتا۔ یہ میرا صرف تب کا خیال نہیں، میں اب بھی یہی سوچتا بلکہ یقین رکھتا ہوں۔ ہم نے ہر فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے حیدر، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا وہ بھی بغیر تحقیق کے گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ حیدر نے ان کی بات سنی تھی اور سر جھٹک کر سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ ماما آنکھوں میں اتری نمی پوچھنے لگیں، تم آج آفس نہیں گئے؟ ماما ملازمہ سے صفائی کرا رہی تھی جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈائننگ ہال میں آیا۔ بلو جینس پہ وائٹ شرٹ، فریش شیو، وہ کل کی نسبت بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ ماما کو بری طرح سے سسکتی ہوئی انا یاد آئی تو ملال مزید بڑھ گیا۔ ابھی کتنی مشکلوں سے اسے چپ کرا کے جتنوں سے کچھ کھلا کر آئی تھی، یہ کہہ کر کے تیار ہو کے نیچے آ جائے۔ نہیں، اور جانے کا ارادہ بھی نہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماما کو فطری پریشانی نے گھیرا، جبکہ حیدر کو جیسے اس سوال نے آگ لگا دی تھی۔ بھاڑ میں ڈالیں ہمیں آپ، بس آپ اس سگی کا خیال رکھیں ہمارا۔ آپ سے کیا واسطہ؟ کل سے انہیں کسی سائے کی طرح سے انا کو ساتھ لگے دیکھ کر وہ جیسے اب تک سلگ سلگ کر آدھا رہ گیا تھا۔ میں ماں ہوں تم سب کی، پھر جس بچے کے ساتھ زیادتی یا نا انصافی ہوتی ہے، ماں کی فطری محبت اور ہمدردی اپنے اس بچے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے گویا اس کی عقل پر ماتم کر کے اسے سمجھایا، مگر وہ مزید بھڑک گیا تھا۔ پھر تو آپ کی یہ محبت اور ہمدردی میرے ساتھ ہونی چاہیے تھی، زیادتی اور ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، یہ تمہارا خیال ہے بیٹا، ورنہ حقیقت اس کے برعکس ہے، تم ظلم و زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو۔ ماما، وہ پوری قوت سے ڈھاڑا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، انا کی چیخوں کی آواز پہ ماما کے ساتھ وہ بھی چونکا تھا۔ چیخیں اتنی دل خراش اور دل دوز تھیں کہ وہ کسی طرح بھی خود کو بدحواسی سے دوڑتی ماما کے پیچھے جانے سے روک نہیں پایا۔ وہ یقیناً سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گری تھی اور اب ماں ہی بے آپ کی طرح مچلتے ہوئے جیسے درد سے بے حال تھی۔ اس نے ماما کے تو ہاتھ پیر ہی چھڑا دیے۔ سمانا اور اینا کالج تھیں، چاچو اور پاپا آفس، ایک لے دے کے چاچی ہی تھی جو ماما کی طرح حواس ہی کھو سکتی تھی۔ ایسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر کو آگے بڑھنا پڑا تھا، اور جب وہ اسے گاڑی میں ڈال کر قریبی کلینک لا رہا تھا تو اس کے دانت بھینچے ہوئے تھے۔ آپ نے اسے ابارشن نہیں کروانے دیا نا؟
جب بھی اس نے یہ حرکت کی ہے وہ کسی بھی صورت جان چھڑانا چاہتی تھی اس مصیبت سے، مگر ایک بات آپ میری رکھ لیں، اگر بچے کو کچھ ہوا تو میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس وقت انا کو ڈاکٹر کے پاس اندر لے جایا گیا اور ماما کانپتے ہوئے دل سے دعا کر رہی تھیں، اس نے سخت گھبراہٹ زدہ آواز میں کہا تھا۔ ماما نے چونک کر آنسو بھری طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر دیکھا جائے تو تمہارا اس معاملے سے تعلق واسطہ نہیں ہے حیدر، تم اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر چکے ہو۔ وہ اس بات پہ بری طرح غرایا تھا۔ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ مجھے قدم قدم پہ ذلیل کرنا ہے۔ انسان کے اعمال اور حرکتیں ہی اسے ذلیل بھی کرواتی ہیں، تو پھر آپ کی وہ چہیتی بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلت سہ رہی ہیں۔ وہ تیز لہجے میں دو بدو بولا تو ماما نے خود کو پرسکون رہ کر بھی اسے آگ لگا دی تھی۔ کبھی یہ آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کو اس پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ اس لیے کہ میں نے تمہاری طرح سے آنکھیں بند نہیں رکھی۔ ہاں پاگل ہوں نا میں، وہ بنا کر کہتا اس وقت غصے میں پلٹ کر چلا گیا، جبکہ ماما پھر سے گڑ گڑا کر سب خیریت کی اللہ سے دعا مانگنے لگیں۔ میں ایسے گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ تو پتہ نہیں کتنی مخدوش ذہنی حالت میں نے وہ بات کہہ دی تھی جس پہ میں پتہ نہیں کتنی بار رب سے معافی مانگ چکی ہوں۔ وہ سسک کر بولی تو ماما نے اس کا سر تھپک کر تسلی دی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مگر وہ نہیں یقین کرتا۔ اب بھی کہہ رہا تھا تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ ماما کے افسردگی سے کہنے پہ انا نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، پھر بہت دیر آہستگی سے بولی، انہیں اب میرے کسی بھی عمل سے کسی بھی بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اللہ تم دونوں کی جلد مصالحت کروا دے، اسی میں ہم سب کا سکون ہے، مگر جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں نکل رہی ہے ببو۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹا، تم زیادہ مت سوچو، میں تو یہی سوچ کر پریشان رہتی ہوں یہ آگ آخر کس نے لگائی ہوئی ہے۔ اکیلا وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا انگریز کا، وہ تو نہیں سب کچھ کر سکتا، اسے اس گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ اسے حیدر کا نمبر کس نے دیا ہوگا؟ جس نے بھی کیا، بات ساری یہ ہے کہ ببو کہ میرا نقصان ہو چکا، اس نے رقت بھری آواز میں کہا اور کروٹ بدل لی، جبکہ ماما افسردگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ اداس بے کیف اور طویل دن صحیح مگر بہرحال گزر گئے تھے۔ اس کی ڈلیوری نزدیک آئی تو سعدیہ بھی امریکہ سے چلی آئیں اور انا کو دیکھ کر انہیں صحیح معنوں میں دھچکا لگا تھا۔ فون پر بہت ضبط حوصلے برداشت کا مظاہرہ کرنے والی انا بھی بری طرح سے بکھر گئی تھی، کچھ ایسی وحشت سے روئی کہ سعدیہ کی گھبراہٹ اور پریشانی دو چند ہو کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے روتی بلکتی انا کو دیکھا تھا، جبکہ مہر ہاؤس کے باقی تمام افراد چپ سادے مجرمانہ سے انداز میں سر جھکائے آس پاس بیٹھے تھے۔ انا کو اپنی جذباتی کیفیت پہ شرمندگی سے محسوس ہوئی تو اسے ان سے الگ ہو کر خود کو سنبھالتے ہوئے آنسو پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں مام، بس ایسے ہی آپ کو اتنے عرصے بعد دیکھا تھا نا۔ سعدیہ نے بس سرسری سی اس کی بات سنی اور کان نہیں دھرا تھا اور سوالیہ نگاہ ماما پہ اٹھائی تھی۔ آپ بتائیں مجھے، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ خوش نہیں رہی ہے نا؟ مجھے فون پہ کبھی اس کی آواز فریش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب بتا دیں گے سعدیہ، تم سفر سے تھکی ہوئی آئی ہو، پہلے فریش ہو لو، کھانا وغیرہ کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ ماما بیچاری نظریں چرا کر ندامت بھرے لہجے میں بولی تو سعدیہ پھٹ پڑی۔ کمال ہے، یعنی میری گلاب کے پھول جیسی تر و تازہ شاداب بیٹی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ملی ہے۔ میرا ضبط حوصلہ جواب دے رہا ہے اور آپ مجھے کھانے اور فریش ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں برہمی تلخی کے ساتھ ساتھ عجیب سی بے بسی نے نمی بھر دی تھی۔ انا ہونٹ کچل رہی تھی۔ کام ڈاؤن سعدیہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دوسرے کمرے میں آ جائیے پلیز، پاپا نے اٹھتے ہوئے رسانیہ سے کہا تو سعدیہ لب بھینچے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور میٹنگ روم میں صوفے پہ ان کے سامنے بیٹھی۔ پاپا نے گو کہ بہت دھیمے انداز میں ساری بات بتائی تھی، اس کے باوجود سعدیہ کا چہرہ ضبط کی زیادتی سے اتنا دہک گیا تھا، اتنا بہت کچھ ہو گیا اور آپ نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہماری بیٹی اتنی گری پڑی تھی کہ اس پہ جس نے جو چاہے الزام لگایا اور سزا بھی سنا دی۔ مجھے بتائیے بھائی صاحب، آپ نے ہمیں مرا ہوا سمجھ کر آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ تو غم اور غصے کی زیادتی سے جیسے رو پڑی تھی۔ پاپا لاجواب سے ہو گئے۔ میں ابھی علی کو کال کر کے یہاں بلواتی ہوں اور ہم فوری انا کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ڈلیوری ہو جائے تو ہم طلاق بھی لے لیں گے، ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری بیٹی کیسی ہے، ہم کوئی صفائی پیش نہیں کریں گے اس کی طرف سے۔ انہوں نے یکلخت اٹھ کر کھڑے ہوتے اپنا فیصلہ سنایا، جسے سنتے ہی ان کے پیچھے ان کی بلند آواز کو سن کر وہاں آئی انا کا رنگ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر دو تین قدم آگے بڑھی تھی کہ سعدیہ نے سرحد سے بڑھ کر اسے تھام لیا اور نرمی سے صوفے پہ بٹھاتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ بیٹا، تمہاری آزمائش اللہ نے ختم کر دینی ہے۔ ماما، وہ سسک اٹھی۔ ماما میں آپ کے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گی، میں اس میں ببو کا یا کسی اور کا قصور نہیں، میں خود ہی تب بھی
وہاں آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ ماما پلیز سمجھے، اگر میں آئی ڈونٹ کیئر جیسے انداز و تاثرات کے ساتھ آپ کے فیصلے جیسا فیصلہ کرتی تو گویا اس سے بے بنیاد الزام کی سیاہی کو اپنے ماتھے پہ داغ کی طرح سجا لیتی، جو مجھے گوارا نہیں تھا ماما، اب بھی نہیں۔ مجھے اپنا کردار بہت عزیز ہے، میں یہاں رہ کر اپنی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو جانے کی خدائی فیصلے کا انتظار کروں گی۔ سعدیہ ششدر رہ گئی، پھر اسے خود سے لپٹا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، میں تمہیں لمحہ لمحہ مرتے ہوئے کیسے دیکھوں میری بچی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، اور آئی پرامس ود یو کہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا تب میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی۔ اس سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں تسلی دی تو سعدیہ کا دل اتنا بوجھل تھا کہ وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ شوٹنگ کے بعد وہ رات 11 بجے تھکا ہارا واپس آیا تو مہر ہاؤس کی تقریباً ساری ہی لائٹیں آن تھیں۔ گھر کے بیشتر افراد جو اس وقت تک سو جاتے تھے وہ بھی جاگ رہے تھے۔ وہ ٹھٹکے بغیر نہیں رہا۔ کچھ خاص بات؟ اس نے کچن سے چائے کے بھاپ اڑاتے مگ اٹھائے نکلتی اینا کو روک کر استفسار کیا۔ نہیں، آپ کے لیے تو بالکل خاص نہیں ہے۔ اینا کا لہجہ کس قدر تلخی اور خفگی لیے ہوئے تھا۔ جب سے آنا کے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا جہاں بہت سارے لوگوں کا رویہ اس سے بدلا تھا، انہی میں سے ایک اینا بھی شامل تھی۔ چلو وہی بتا دو جو تمہارے لیے خاص ہے، اس نے بھی جواباً طنز کا تیر برسایا تو اینا نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ انا کو ہسپتال لے کر گئی ہیں ماما اور ممانی، اینڈ دیٹس اٹ۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ وہ کتنے سرسری سے انداز میں بتا کر اب اس سے اگلا سوال کر رہی تھی۔ حیدر کو جیسے آگ لگ گئی۔ انا ہسپتال گئی ہے ڈلیوری کے لیے، اور مجھے کسی نے انفارم کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ آپ کا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہوتا تو آپ کو انفارم کیا جاتا۔ بھائی، آپ تو اس بچے کو بھی اپنا ماننے سے انکار کر چکے تھے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی تھی؟ اینا صحیح معنوں میں پھنکاری تھی۔ حیدر کو آئینہ دکھایا جانا برا لگا تھا جب یہ چیخ پڑا تھا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینا۔ صاحبزادے کیوں چلا رہے ہیں؟ پاپا جو اسی وقت ہسپتال سے گھر آئے تھے اسے غراتے دیکھ کر مداخلت کر گئے۔ دیکھا پاپا، یہ اینا کہہ رہی ہے کہ میں سن چکا ہوں، کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تھی، پھر اینا کو مخاطب کر کے بولے تھے، بیٹا آپ کی ماما کہہ رہی ہیں ان کے کمرے میں ایک باسکٹ تیار کر کے رکھی ہے، جلدی میں جاتے ہوئے بھول گئی، وہ ذرا لا دے مجھے۔ پاپا آپ بھی؟ اینا کے جانے کے بعد وہ صدمے سے چور آواز میں بولا تو پاپا نے درشتگی سے اسے ٹوکا، کیا میں بھی؟ باپ ہونے کے ناطے میرا حق تھا کہ میں وہاں اسپتال میں موجود ہوتا۔ آپ لوگ مانیں اس بات کو کہ آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ؟ تمہیں اپنے کہے الفاظ بھول گئے ہیں حیدر؟ پاپا نے گویا اسے ملامت کی تھی، وہ نظریں چرا گیا تھا۔ وہ تو غصے میں کہہ دیا تھا میں نے پاپا، ورنہ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اگر وہ غلط تھی تو اپنے ماضی میں، مگر شٹ اپ حیدر۔ پاپا تیش سے کانپنے لگے تھے، لائیں یہ میں لے کر جاتا ہوں، آپ یہیں رہیں۔ اینا باسکٹ لے کر آئی تو حیدر نے آگے بڑھ کر لینی چاہی، مگر پاپا نے نہایت برہمی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ احسان کرنے کی، اور خبردار جو تم وہاں آئے یاد رکھو تمہارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہوں نے باسکٹ اینا کے ہاتھ سے لی تھی اور پھنکار کر کہتے چلے کہ وہ تل ملا کر رہ گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو میرا خیال ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، میں مروں چاہے جیوں، وہ جواباً بے حد ناراضی سے بولا۔ اس کا غصہ ابھی تک اترا نہیں تھا۔ وہ اسپتال بچی کی پیدائش کی اطلاع پا کر ہی گیا تھا، مگر وہاں سعدیہ ممانی نے اسے نہ بچی کو دیکھنے دیا تھا نہ ہاتھ لگانے۔ وہ کاٹ پہ بچی کو لینے جھکا تھا، انا کو اس نے سرے سے اگنور کر دیا تھا جب سعدیہ نے اس کی اس حرکت پر تل ملا کر اس کا ہاتھ کاٹ سے جھٹک دیا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ ان کا لہجہ سرد تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھنے، اور کیوں؟ وہ جواب میں نخوت سے بولا، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ تم خود کہہ چکے۔ پھر کیا لینے آئے ہو؟ ممانی میں تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے حیدر، جتنا دکھ تم نے ہم نے دینا تھا وہ دے چکے، اب بس یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ مجھے میری بیٹی سے ملنے سے روک نہیں سکتی، وہ غصے سے چیخا تو پاپا نے مداخلت کی تھی، حیدر جاؤ یہاں سے، میں نے کہا بھی تھا کہ تمہیں یہاں مت آنا۔ پاپا آپ سب میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں، وہ روحانسا ہونے لگا تھا اتنی تذلیل پہ۔ جو تم نے کیا ہے یہ اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تم انتظار کرنا کہ ہم اور کیا کرتے ہیں۔ سعدیہ نے شعلے برساتی نظروں سے اسے گھور کر کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہے بغیر جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ اولاد سرکش اور نافرمان ہو تو والدین کے لیے دنیا میں ہی سزا بن جاتی ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہارا آج گھر پہ رہنا ضروری ہے۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو مجھے گھر پر باندھ رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ یہ جھنجھلاہٹ بہت بڑھ رہی تھی آج کل۔ اس کی بچی ہو بہو اس کی ہم شکل تھی، اور ماما کا کہنا تھا بچی اس سے حیرت انگیز طور پر اتنی مشابہت قدرت کا انصاف تھا۔ انا پہ لگائے گئے اس الزام کا اسے منہ توڑ جواب، اور وہ بچی کو دیکھ کر اتنا جزبز ہوا تھا کہ حد نہیں۔
تمہارے ماموں آ رہے ہیں آج، اس لڑکے جیمز کے ساتھ، جو بھی بات ہوگی تمہارے سامنے ہوگی۔ پاپا کی بات پہ وہ شاک رہ گیا تھا۔ جیمز؟ وہ کہاں سے مل گیا انہیں؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ان کے سامنے والے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ پاپا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آج سلمان کے گھر والے بھی آ رہے ہیں شادی کی تاریخ فکس کرنے، سو پلیز اس قسم کا فضول کھٹراگ آپ پھر کسی دن کھڑا کر لیجیے گا۔ علینا جو لا تعلقی سے ساری بات سن رہی تھی، اس آخری بات پہ سن سی ہو گئی، مگر پھر خود کو سنبھال کر ناگواری سے کہا، تم ان لوگوں کو منع کر دو، یہ معاملہ آج ہی حل ہوگا، بچی کی ساری زندگی کا فیصلہ ہے۔ چاچو کو بیٹی کی بات پہ بے حد ناگواری محسوس ہوئی تھی جب یہ غصے سے کہا تھا، مگر علینا کے تو گویا سر پہ لگی تھی۔ ایک بار پھر انا کو اس کی ذات پہ فوقیت دی جا رہی تھی۔ میری بھی پوری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے آج پاپا، وہ مشتعل ہو کر چلائی تھی۔ چاچو نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے بلوا لو تم بھی آج اسے، یہ گھر چھوٹا نہیں ہے، کہیں بھی انہیں بٹھا کر تاریخ دے دیں گے۔ علینا کو بے حد توہین محسوس ہوئی تو لب بھینچے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا ذہن یہ سوچ کر شل ہوا جا رہا تھا، جیمز نے اگر کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو وہ بے چینی سے جیمز کا نمبر ڈائل کرتی رہی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ علینا کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ نہ صرف خود راہ فرار ڈھونڈتی بلکہ سلمان سعید کو بھی آج کے دن مہر ہاؤس آنے سے منع کر دیتی۔ جس وقت جیمز اور ماموں آئے، سب بہت بے چینی سے گویا انہی کے منتظر تھے، سوائے حیدر کے، جسے پاپا نے ایک طرح سے باندھ کے بٹھایا ہوا تھا۔ انا کہاں ہے؟ جیمز نے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی متلاشی نگاہوں کو ادھر ادھر بھٹکا کر پوچھا تو حیدر کی آنکھیں دہک اٹھی تھی۔ ول یو شٹ اپ؟ تم ہوتے کون ہو اس کا نام لینے والے؟ زبان کھینچ لوں گا تمہاری، وہ بھڑک کر بولا تو جیمز نے خائف نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں؟ حیدر کو اس کے سوال نے آگ سی لگا دی۔ میں کون ہوں؟ اس گھر کا مالک اور انا کا شوہر، چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک پا دوں، وہ غراتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جیمز کا خون کر ڈالے۔ علینا کہاں ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک دم زبان ہونٹوں میں دبا گیا، جبکہ ڈرائنگ روم میں موجود تمام نفوس یکبار کی چونک گئے، سوائے ماموں کے جو جیمز سے اس سے قبل ہی ساری حقیقت جان چکے تھے۔ علینا؟ تم علینا کی بات کر رہے ہو؟ کیسے جانتے ہو اسے؟ پاپا بہت زور سے چونکے تھے۔ انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا تھا مجھ سے اور کہا تھا کہ وہ پھر اٹک گیا۔ کیا کہا تھا بولو؟ حیدر تل ملا کر اس تک آیا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دے کر اپنے مقابل کھینچ لیا۔ جیمز سٹپٹا گیا۔ بیہیو یور سیلف حیدر، چھوڑو اسے اور آرام سے بیٹھ کر بات کرو، پاپا نے برہمی سے کہتے آگے بڑھ کر جیمز کو اس کی گرفت سے زبردستی نکالا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کروں؟ اس کمینے سے جس نے مجھے ذہنی اذیت کا شکار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ برہم ہوا تو پاپا نے طنزیہ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس میں قصور بھی تمہاری کج فہمی کا تھا حیدر، سوچو صرف تم ہی بدگمان ہوئے تھے انا سے، تو کیوں؟ وہ لب بھینچ کر دھندلائی نظروں سے انہیں تکنے لگا، پھر جیمز سے بولا، وہ تصویر اور انا سے تمہارا تعلق کیا تھا؟ اور اس سوال کو پوچھتے وہ کیسے کن چھری کٹا تھا یہ وہی جانتا ہے۔ انا کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف کیمرے کی صفائی اور کمپیوٹر کی مہارت کا کمال تھا۔ یہ علینا کا پلان تھا، اس نے مجھے کہا تھا اس طرح انا کو اس کا ہسبینڈ ڈائیورس دے دے گا اور میں اسے اپنا سکوں گا۔ جیمز جیسے جیسے بول رہا تھا ویسے ویسے حیدر کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا، جبکہ چچا اور چچی کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ماما شاک تھیں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا لینا اتنا بھی گر سکتی ہے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ماما اس شاک سے نکلی تو حیرت سے بولی تھی، آپ کے اس نکمے بیٹے کی خاطر اسی نے اسے بھی اپنی محبت کا فریب دیا ہوگا، جبھی اس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ اس طرح چکایا۔ پاپا کے لہجے میں ہنوز طنز تھا۔ حیدر احتجاج بھی نہ کر سکا، وہ ابھی تک اس انکشاف کی زد میں تھا، سناٹوں میں گھرا ہوا۔ جیمز بیٹا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بیٹی کے دامن کے اس داغ کو صاف کرنے میں ہماری مدد کی۔ ماموں نے اٹھ کر جیمز کا کاندھا تھپک کر آسانی سے کہا تو وہ اچنبھے سے انہیں تکنے لگا۔ اب آپ یہاں سے دفع ہو جائیں اور آئندہ کبھی نظر مت آئیے گا، حیدر نے پھنکار کر کہا تو جیمز اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے فائن، میں معذرت چاہوں گا، میری ایک جذباتی حماقت نے آپ سب کو ذہنی اذیت میں مبتلا کیا، اس نے کہا اور پلٹ کر چلا گیا۔ کمرے میں محیط خاموشی تھی۔ انا نے بہت خاموش نگاہوں سے لاچاری کی کیفیت میں بستر پہ دراز علینا کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی کی طلبکار تھی۔ جب مجھے پتا چلا جیمز تمہارے پاپا کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے تو میں نے سوچا تھا میں صاف منکر ہو جاؤں گی، میں اس جیتی ہوئی بازی کو اتنی آسانی سے ہارنا نہیں چاہتی تھی، مگر اللہ جب چاہے بہت آسانی سے ہمیں شکست سے دوچار کر دیتا ہے۔ ہماری ساری مکاری، چالاکی اور فریبی کے باوجود میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں گھر سے نکلی تو ڈسٹرب تھی، اسی ذہنی انتشار کے باعث وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس نے مجھ سے میرا تکبر، میری ہستی کا غرور چھین کر مجھ سے لاچار معذور کر دیا تھا۔
سلمان سعید نے جب یہ کہہ کر مجھ سے ہر تعلق ختم کیا کہ وہ ایک اپاہج لڑکی سے زندگی نہیں گزار سکتا تو مجھے اندازہ ہوا یہ زیادتی نہیں، میرے اعمال کی سزا ہے۔ میں نے اگر کسی پاک دامن پہ گھناؤنا الزام لگایا تھا تو مجھے خمیازہ بھگتنا تھا۔ میں نے تم سے حیدر کو چھیننا چاہا تھا، قدرت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے بتا دیا کہ اختیارات میرے پاس نہیں، اسی رب کی ملکیت ہے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگوں، مگر پھر بھی تم اعلیٰ ظرف ہو انا، مجھے معاف کر دو گی تو شاید میرا ملال، میرا اضطراب کچھ ڈھل جائے۔ وہ رو پڑی تھی۔ انا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا۔ اگر میرے معاف کر دینے سے تمہارے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا لینا، میں دعا کروں گی اللہ بھی تمہیں معاف کرے، انا نے نرمی سے کہا تو اشک ندامت الینا کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ انا وہ بچی کا فیڈر تیار کر کے کچن سے اپنے دھیان میں باہر آئی تھی۔ حیدر کے پکارنے پر ٹھٹکی، مگر اسے روبرو پاتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انا پلیز میری بات سنو، اسے قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی جانب لپکا۔ سب کو معاف کر دیا، اس فساد کی جڑ الینا تک کو بھی۔ کیا میرا قصور اتنا بڑا ہے کہ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ اتنی بے چارگی سے بولا تھا، مگر انا کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ ہاں نہیں کر سکتی معاف، میرے دل میں اب آپ کے لیے کچھ بھی باقی نہیں، نہ نفرت نہ محبت۔ ایسا تو مت کہو انا، جو کچھ ہوا غلط فہمی کی بنا پہ تھا، میری جگہ اگر تم ہوتی تو یہی کرتی۔ پتہ نہیں کیا کرتی، میں نے کبھی سوچا نہیں، اس نے نخوت سے جواب دیا۔ ماما بتا رہی تھی کل تم لوگ کی فلائٹ ہے، کیا چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ وہ عجیب سی بے قراری سے بولا۔ انا تمسخر سے ہنس پڑی۔ اگر میں کہوں میں نے اس ایک دن کا شدتوں سے انتظار کیا ہے تو حیدر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ خاصی دیر بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بے حد بوچھل تھا۔ میں تمہاری بے اتنائی کو برداشت نہیں کر سکتا انا، مر جاؤں گا اس دکھ کے ساتھ۔ انا مضحکہ اڑانے کے انداز میں ہنس پڑی، پھر تمسخر سے بولی، حیدر صاحب یہ صرف افسانوی باتیں ہیں، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، آپ بھی نہیں مریں گے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ آپ کی بے اتنائی کے ساتھ مر جاؤں گی، مگر زندہ ہوں۔ حیدر نے ڈوبتی نظروں سے اسے دیکھ کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ میں مر جاؤں گا انا، مجھ میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مر جاؤ، انا نے روٹھے پن سے کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ حیدر کو سکتہ ہو گیا تھا، اسے جیسے یقین نہ آیا تھا انا اسے یہ سب کہہ گئی ہے۔ وہ حواسوں میں لوٹا تو ایک وحشت سی اس کے اندر بھر گئی تھی۔ حیدر نے خودکشی کی کوشش کی تھی، بہت بڑی مقدار میں اس نے خواب آور گولیاں کھا لی تھیں۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا نہیں تو ماما کے دل کو ہول سے اٹھے تھے، اسے جگانے گئیں تب اس کا کارنامہ کھلا تھا۔ اسے فوراً اسپتال پہنچایا گیا، معدہ واش کیا گیا، مگر ڈاکٹرز نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ دوا کے مضر اثرات اس کے نروس سسٹم کو اپسیٹ کر سکتے تھے۔ اسی روز انا اور ماموں ممانی کو واپس بھی جانا تھا، مگر اب سب کو حیدر کے سوا سب کچھ بھول گیا تھا۔ انا نے تو جب سے سنا تھا اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، وہ ڈسٹرب تھا کئی مہینوں سے۔ انا کو تو سب کی ہمدردیاں اور فیور حاصل تھی، جبکہ وہ ہر طرف سے لعنت منامت کی زد میں تھا۔ اس کی ذہنی حالت یقیناً بہت ابتر ہو چکی تھی، اس پہ انا کی وہ فضول باتیں، وہ یقیناً بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ انہیں کچھ نہ ہو یا اللہ، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ سجدے میں گری، بس یہی دعا کیے جا رہی تھی، اگر حیدر کو کچھ ہو جاتا تو بھلا وہ خود کو معاف کر پاتی، اور اللہ کو یقیناً اس کی مزید آزمائش منظور نہیں تھی۔ جبھی حیدر خطرے سے باہر آ گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ سب سے آخر میں اس کے سامنے آئی تو ان چند گھنٹوں کی ذہنی اذیت اور مسلسل گریہ وزاری اس کے چہرے و آنکھوں سے عیاں تھی۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے پوچھا اور وہ رو پڑی تھی۔ بہت ضدی ہیں آپ، اپنی بات منوانے کو کسی بھی خطرے کو مول لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہوتا تو میں بھی زندہ نہ رہتی۔ ساری ناراضی خفگی لمحوں میں ختم ہو گئی تھی کہ وہ اس کے مزاج کی شدتوں سے آگاج ہو گئی تھی۔ شکر ہے کچھ نہیں ہوا، وہ جیسے ہلکا پھلکا ہو کر ہنس پڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ کیسے جان نکال لی تھی ہماری؟ انا اسے گھورنے لگی۔ تم نے بھی اپنا فیصلہ سنا کر نکالی تھی۔ وہ بدلہ چکانے لگا۔ وعدہ کریں اب ایسا کبھی نہیں کریں گے، نہ میں آپ سے خفا ہوں گی نہ آپ مجھ سے بدگماں، اس لیے کہ جہاں محبتیں ہوں وہاں انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے۔ انا کے کہنے پہ حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر عمر بھر کا یہ عہد دل کی گہرائیوں سے کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔